قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے؟ ایک شخص شعر پڑھے تو ایک شخص داد دے دے تو کام ہو جاتا۔ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے؟ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے؟ آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے؟ روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے؟ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے؟ بہت بہت شکریہ۔ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ یہ گلشن مدینہ کانفرنس ہے۔ میں نے کافی زندگی میں کئی راتیں اس مبارک گلیوں میں جارو کش کی حیثیت سے حاضر ہونے کا شرف پایا تھا۔ خواجہ ہند الولی کانفرنس ہو یا دیگر، میں نے یہاں آپ سب کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے بڑی راتیں گزاری ہیں ان گلیوں میں۔ بہت سارے چہرے میرے سامنے ماشاءاللہ بڑے ہوئے، بہت سارے بڑے بوڑھے ہوئے، بہت سے بوڑھے آقا کریم کی زیارت کا بہانہ ڈھونڈ چکے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آج بھی جلسوں سے، حضور کی مجالس سے دلچسپی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، بتوفیق الہی اللہ اسے سلامت رکھے۔ یہ دین ہے مکتب کی، مدرسوں کی۔ ہماری نظر میں سینٹ زیویئر، سینٹ جوزف مدر ٹریسا اسکول کی بڑی اہمیت ہے۔ آج جو بچے اپنے سینے میں علامہ عمران صاحب قبلہ اور ان کے ادارے کے علماء کی قیادت میں حافظ قرآن بننے والے ہیں، ان کی وقت کا عالم یہ ہے، ان کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے، اس سے اندازہ کریں۔ جب 3 لڑکیاں ایک کنویں پر پانی بھر رہی تھیں، اچانک ایک لڑکا کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے سائیکل سے بڑی تیزی سے گیا، 5-6 سال کا۔ تو ایک عورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس بچے نے اس عورت کو دیکھا اور کہا موم بائے بائے۔ یہ کہہ کے بچہ ہاتھوں کو ہلایا اور بائے بائے کہہ کے چلا گیا۔ تو اس لڑکی نے، اس عورت نے ان دونوں بہنوں سے کہا یہ میرا بیٹا ہے جو سینٹ زیویئرس کانوینٹ میں پڑھتا ہے۔ دونوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے پانی اپنی بالٹی میں ڈالا۔ جب دوسری عورت کا نمبر آیا تو اس نے بھی بالٹی رسی کنویں کے پانی کے حوالے کی۔ جب پانی وہ اوپر کی طرف لے رہی تھی، کھینچ رہی تھی، تو دوسرا بچہ آیا، وہ بھی اسی انگلش لباس میں تھا۔ اس نے بھی دیکھا اپنی ماں کو تو اس نے بھی بائے بائے کیا۔ تب تک وہ دوسری عورت کہتی ہے ان دونوں عورتوں سے یہ میرا بچہ ہے جو مدر ٹریسا کانوینٹ میں پڑھتا ہے۔ بچہ اتنا کہہ کے ہاتھ ہلا کے بائے بائے کہہ کے چلا گیا۔ اب باری تھی تیسری عورت کی۔ جب تیسری عورت پانی بھرنے کے لیے بالٹی کنویں کے حوالے کرتی ہے اور پانی بالٹی پہ قبضہ کرتا ہے تو اسے کھینچنا شروع کرتی ہے، تب تک تیسرا بچہ پھٹا ہوا کرتا، سر پہ ٹوپی رکھ کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ میری ماں کنویں سے پانی بھر رہی ہے۔ بچہ بائے ہائے کہہ کے آگے نہیں گیا، اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو ماں کے پانی بھرنے میں سپورٹ کیا، ماں کی مشکلات کو شیئر کیا۔ پانی اوپر آ گیا، ماں کو راحت مل گئی تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اور چلا گیا۔ تو اس عورت نے ان دونوں عورتوں سے کہا یہ میرا بچہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ مدر ٹریسا اسکول کی دین تھی۔ جو بچے اپنی ماں کو مشقتوں میں دیکھ کے ہائے کہہ کے چلے گئے، یہ مدرسے کی دین تھی۔ جب بچے نے ماں کو مشکلات میں دیکھا تو اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس کی پریشانی کو شیئر کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہی کیفیت ایک نصاب عشق بن کے معاشرے، تہذیب، ثقافت، لسانیات کی صورت میں مذہبی معاشرے کا روپ لے کر کے مدارس کے طلباء کرام
جس کی تزئین کاری میں لگے ہوتے ہیں، اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے جو آوازیں یہاں سے آج نکلنے والی ہیں، پورے ملک کے مذہبی مستقبل کی زلفوں کو سنوارنے والی ہیں۔ سادات کی محبت، اعلیٰ حضرت کا فیض وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی راتیں گزری ہیں جلسوں میں، مشاعروں میں ندامت کرتے ہوئے، تھوڑی سی گفتگو نثری طور پر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن گفتگو بھی ایسی نہیں کہ جس کو اس قسم کے لوگ سماعت کریں۔ میں بہت آسان اور بہت ہی سہل ثقیل الفاظ و تراکیب سے پرہیز گفتگو مائک پہ کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے بہت مشکل، بہت ہی نکات آفری باتوں کے بہت خاطر خواہ اثرات نہیں دیکھے۔ میں بہت ہی نیچے آ کے بات کرنے کا عادی ہوں، تو دل کہے تو بیٹھے رہیے گا اور نفس کہے تو چلے جائیے گا، ٹھیک؟ ورنہ بڑی دنیا ہے، ایک دو لوگ کافی ہیں۔ مائک کی جو آواز ہے بہت اچھی ہے، اس کا ایکو بھائی جان بند کر دیں، مائک کا ایکو بند کر دیں، آواز اس کی بس اتنی رکھے ماشاءاللہ۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، جب یہ ختم ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اسی کیمپس تک آواز رکھیے گا انشاءاللہ۔ بہت غور سے سننا، میں نے قرآن شریف کی اس آیت کی تلاوت کیوں کی ہے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے 7 سال کا ایک بچہ اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ہارٹ ہوا اور بچہ بیٹھے بیٹھے اسکول کے ٹیبل پہ مر گیا۔ 7 سال کا بچہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا۔ لڑکی نے 90 لاکھ روپے خرچ کر کے MBBS کی ڈگری حاصل کی تھی، یوکرین، روس، ازبکستان سے سفر کر کے۔ 90 لاکھ خرچ کرنے کے بعد وہ لڑکی جب MBBS ڈاکٹر بن گئی، دوسرے دن اسے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے پیشنٹ کی انگلیاں تھام کر کے، کلائیاں تھام کر کے ان کی دوا کی تجویز کرنی تھی۔ اچانک پہلے ہی دن اسے ہارٹ نے اٹیک کیا، اس کے ہارٹ پر اٹیک ہوا ہے، اور وہ لڑکی جو MBBS ڈاکٹر بن کے پہلی مرتبہ آج ہاسپٹل میں بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے مر گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ دولہے شادی کے لیے بیٹھے گھوڑے پر صحرا وغیرہ پہنے ہوئے تھے، اچانک سینے میں درد ہوا، اتار لیے گئے، اور اتارنے کے بعد ہارٹ ہوا۔ جس لڑکی کے ہاتھ پیلے تھے وہ لال ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد بقول مولائے کائنات وہ ہے سے تھے ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کیا ہے؟ ممبئی کے ایک صاحب تھے، وہ حج کرنے کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے، بڑی مشکلوں میں زبردستی لوگوں نے ان سے کہا، تو انہوں نے اپنا پاسپورٹ اپروول ویزا کا انتظام ہوا اور وہ فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ یلملم کی میقات کی سرحدوں سے گزریں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگائیں گے۔ جیسے ہی ممبئی ایئرپورٹ پر تھے، اچانک ہارٹ ہوا، سینے میں درد ہوا، اور پھر ایئر ہوسٹس کو بلایا، ڈاکٹر آ گئے، ان کا سامان اتار لیا گیا، احرام پہنے ہوئے تھے، اور ممبئی کی ایئرپورٹ پر ہی فلائٹ سے اتار دیے گئے۔ پھر اگلے سال تک علاج ہوتا رہا، پھر فارم بھرا، پھر ان کا نام آ گیا، حج کرنے کے لیے مکہ شریف چلے گئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتے رہے۔ پہنچ گئے مکہ شریف۔ مکہ شریف میں جبل خطاب کے پیچھے بن لادن مسجد ہے، اسی کے ایریے کو مسفلا کہتے ہیں، کئی ہزار سال پہلے کا پرانا نام ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں صدیق اکبر کا مکان تھا، جہاں پر امیر حمزہ کا مکان تھا، جہاں پر عمر فاروق اعظم کا مکان تھا۔ اسی بیلٹ میں ان کا قیام تھا۔ جیسے وہ اپنے ہوٹل میں پہنچے، سامان رکھا، یہ ہوا کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد کعبے کی زیارت کو چلیں گے، بس یہ دیوار گر جائے تو سامنے کعبہ ہے۔ اچانک پھر ان کے سینے میں درد ہوا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، معلم آیا، مستشفیٰ ہاسپٹل کی گاڑی آئی، ان کو ایمبولینس پہ رکھا گیا اور ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ 3 دن کے بعد ان کا پاسپورٹ منگایا گیا، دوسری فلائٹ سے ان کو جدہ سے ممبئی بھیجا گیا۔ 1 مہینے کے بعد ممبئی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کی لبے بامر۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں۔ اگر یہ امام ہیں تو ان کے مقتدی ہوتے ہیں، اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کے ائمہ کرام ہوتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ اچانک ہم سے داغ مفارقت دے کر کے اس جہاں سے اس جہاں جانے والوں کی، کبھی سوچا آپ نے یہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، یہ حرکت قلب یہ بند کیوں ہو جاتا ہے، یہ دل چکا جام کیوں کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچیں سمجھیں، 60 سال کی لائف ہے، اور یہ فلمی اور کفری عقیدہ ہے 7 جنم 7 جنم۔ یہ پہلی اور آخری لائف ہے، اسی میں آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسری لائف نہیں ملے گی. کورٹ کچہری مقدمہ ہوٹل بازی میں اپنا وقت برباد ہم نہ کریں. اسی لائف میں اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ. قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کو سکون پہنچاتا ہے. اتنی مرتبہ میں اسے ریورس کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات یاد ہو جائے گی. انشاءاللہ بولیں. انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے. تطمئن القلوب تمہارے قلب کو سکون دیتا ہے. سکون ہی کا ایک نام ہے خوراک. سکون ہی کو غذا کہتے ہیں. سکون ہی کا ایک ہندی نام ہے کھانا. کیا مطلب دل کی خوراک دل کا کھانا کیا ہے؟ بذکر اللہ. کیا ہے؟ ذکر اللہ. اللہ کا ذکر. اونچی بولیں. اللہ کا ذکر. بات کریں مجھے اچھے لوگ پسند ہیں. اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کی خوراک جس میں کئی پارٹس ہیں. کئی پارٹس ہیں. آنکھیں ان کی خوراک الگ ہے. سماعتیں ان کی خوراک الگ ہے. یہ زبان ان کی خوراک الگ ہے. کیا کیا آپ کتاب پڑھ رہے تھے, کتابیں پڑھتے پڑھتے آنکھوں کو بوجھل محسوس ہوا, کتابیں رکھ دی, آنکھوں کو آپ نے بند کر لیا. یہ آنکھوں کی خوراک ہے. سبحان اللہ. سنتے سنتے آپ پک گئے. آپ نے سامنے والے کو چپ کرا دیا. یہ سامنے والے کو چپ کرا دینا یہ آپ کے کان کی خوراک. خود بولتے بولتے 2-2.5 گھنٹے ہو گئے, آپ کے جبڑے میں درد ہونے لگا, خود خاموش ہو گئے. یہ آپ کے منہ کی خوراک ہے. آپ کے ہاتھوں میں مشینری تھی اور پھر بزی تھے آپ, اچانک آپ کو درد کا احساس ہوا, آپ نے کام بند کر دیا, سستانے کے لیے بیٹھ گئے, 10-15 منٹ ریلیف لی آپ نے, پھر اپنا کام شروع کیا. یہ آپ کے ہاتھوں کی خوراک. سائیکل چلاتے چلاتے بہت دور چلے گئے, پیروں میں درد ہوا, آپ نے کھڑی کی سائیکل, چائے پی لیا, آپ نے تھوڑی سی راحت دی. یہ پیروں کی خوراک ہے. بھوک لگی تھی, پیٹ کو 2 روٹی دے دی آپ نے, چاول دے دیا, آپ نے دال دے دیا. یہ پیٹ کی خوراک. تھوڑی سی آسان گفتگو ہے, سمجھ تو رہے. جسم کے سارے پارٹس کی الگ الگ خوراک ہے. ایسے ہی دل ہے. ذرا بتائیں کہ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. بولے بھائی بولے. اللہ کا ذکر. جس نے پیدا کیا اسی کا نام لیتے ہوئے شرما. دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اونچی بولے. اللہ کا ذکر. برج خلیفہ میں کہ قریب سے بھی گزرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. ایفل ٹاور دیکھنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا. چائنا کی دیواروں کے قریب جا کے بھی سکون نہیں ملے گا. کلکتے کی سب سے مہنگی مارکیٹ میں میگا مارٹ اور بگ بازار میں جا کر کے بھی آپ کو سکون کی کوئی دوا نہیں ملے گی. لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے بڑے پروفیسر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی یونیورسٹی قائم کر لی ہے, لیکن ہماری یونیورسٹی میں دل کی کوئی خوراک نہیں. چاند پر جانے والا نیل آرمی اسٹرانگ آج سے 64 سال پہلے چاند پر گیا تھا. وہ بھی کہتا ہے میں نے دنیا کے اوپر کے سفر کیے, لیکن دل کی خوراک مجھے نہیں ملی. ایک عالم دین کہتا ہے دل کی خوراک بذکر اللہ, اللہ کا ذکر. کوئی پوچھے کہ دل کو اگر بھوک لگے تو اسے کیا دینا چاہیے, تو کیا بتاؤ گے؟ اللہ کا ذکر. یہی ہے ذکر اللہ کا جو تمہارے دلوں کی خوراک. اور دل کیا ہے؟ یہ بادشاہ. اگر بادشاہ ٹھیک ٹھاک ہوگا تو یہ ہاتھ پاؤں اس کی فوج ہے, یہ بھی کام کرے گی, یہ بھی کام کرے گی میرے بھائی, ورنہ یہ ہاں چوری کرے گا, آنکھیں یہ بدنگاہی کرے گی, یہ کان گانے بجانے سنیں گے, زبان گالیاں دیں گی, پاؤں برائیوں کی طرف جائیں گے. آزاد ہو جائے گی فوج, انارکی پھیل جائے گی, پورے ملک میں بدامنی پھیل جائے گی. اگر دل بادشاہ مقید ہو گیا نفس اور شر کے چکر میں. لہذا آپ سے کوئی پوچھے آپ کے دل کی خوراک کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی. اللہ کا ذکر. اب پتا چلا کسی مدرسے کے طالب علم کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. ایک بات نہیں, سائنس بھی کہتی ہے قرآن پڑھنے والوں کو ہارٹ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک صورت ہے اللہ والوں کو, علماء کو ہارٹ ہو سکتا ہے, وہ جس کا دل حضور کی محبت میں تڑپتا ہے. جس کے بارے میں چپکے سے اشارہ بھی کیا گیا, جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ مدینے جانے والے جا رہے تھے، ایک عاشق نے اپنی غربت کو یاد کیا، مفلسی کو یاد کیا، آنکھیں تڑپ گئیں، دل ٹوٹ گیا۔ یہ کیسا انسان ہے، مقتدی ہو کے جا رہا ہے، میں امام ہو کے گھر بیٹھ گیا۔ بس ایک چوٹ لگی اور آخری ہچکی لی اور پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا۔ یہ حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنا، یہ شہدائے بدر کا فیض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بقیہ کسی بھی علماء کو، کسی طالب علم کو ہارٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل کی خوراک ان کے پاس موجود ہے۔ پھر سے بتایا کہ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اونچی بولیں۔ اب اس خوراک کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کا بینیفٹ کتنا ہوگا دیکھیں آپ۔ یہ ہندوستان کی زمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آئے نہیں، صدیق عمر نہیں، فاروق اعظم عثمان غنی نہیں، سرکاران حسنین کریمین نہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری نہیں آئے، حذیفہ یمانی، جناب زہیر بن قیس نہیں آئے۔ پھر یہ اس وقت موجودہ ہندوستان میں بنام مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر منقسم ہندوستان ہے۔ 8 ارب کی آبادی میں پوری دنیا میں 150 کروڑ بنام مسلمان ہیں، جن میں ہندوستان میں غیر منقسم میں تقریباً 80 کروڑ۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ حضور تو کبھی آئے نہیں، کون آیا ہے اعلان کلمۃ الحق بلند کرنے کے لیے؟ اس کے آنے کا انداز کیا تھا؟ آج اتنی بڑی تعداد ہو کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غریب نواز نے تنہا 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم نے کہہ دیا آپ نے سبحان اللہ کے لیے غور تو کرو میرے بھائی، کیا تکنیک تھی ان کے پاس۔ مالابار کی زمین ہے، مالابار کی زمین ہے، اللہ کے رسول کے شہر کا ایک چھوٹا سا قافلہ آج سے 1350 سال پہلے بزنس کرنے کے لیے ساحل سمندر پہ اترا۔ جیسے ساحل سمندر پہ اترا، اس نے اسی سمندر کے پانی سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلے بچھائے، نماز عشق ادا کی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ۔ اس دور کی، اس عصر کی خطابت سے کہ پیٹرن سے الگ سننا شاید کسی کو دل کے، کسی کے دل کو وہ تسبیح دے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ فارغ ہوئے، یہاں کے ہندو بھائیوں نے قریب آ کر کے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا یہ ابھی کیا کر رہے تھے؟ کہا دل کو اس کی خوراک دے دیں۔ کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مدینہ شریف سے۔ نام سنا مدینے کا، کیا کرنا ہے؟ بولے بزنس کرنا ہے۔ تو کیا لائے ہو؟ کہا یہ کپڑے لائے ہیں، اسے بیچنا ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ ان کی قیمتیں کیا کیا ہیں؟ سننا صاحب، ان کی قیمتیں کیا کیا ہیں؟ تو کہا سمپل کے طور پر کپڑے باہر نکلے ہوئے ہیں، سب کی قیمت الگ الگ ہے۔ یہ کاٹن ہے، یہ ٹیری کاٹ، یہ پولیسٹر ہے، یہ مارکین ہے، یہ مخملی وغیرہ وغیرہ۔ حضور کے شہر کے آئے ہوئے لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ کپڑا اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ سب سے قیمتی جو کپڑا تھا، یہاں کے ہندو بھائیوں نے پوچھا یہ کپڑا؟ تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا یہ کپڑا سب سے سستا ہے۔ سننا، یہی رہنا کہیں جانا ہے، یہ کپڑا سب سے سستا ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ہمارے ملک میں، ہند میں یہ مخمل کا کپڑا سب سے مہنگا بکتا ہے، تم اسے سب سے سستا بیچتے ہو؟ تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے، پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ملا کے بیچنے والے دنگ رہ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ دنگ رہ گئے، ایک کپڑا اس کے اندر خراب ہے۔ تو یہاں کے ہندو مذہب کے تاجروں نے حضور کے شہر سے آنے والوں سے کہا عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مشکل آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ کلکتہ ہے یہ،
سننا غور سے، شاید ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا کسی خاص مقصد کے لیے۔ اسے ریورس کرتا ہوں۔ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھی؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے یہ بات آمینہ کے لال سے سیکھی ہے، ہم نے یہ پیغام حضور سے سیکھا۔ کہا کون ہے آمینہ کے لال؟ اس میں کون ہے؟ آنکھوں میں آنسو۔ نا کیسی باتیں کرتے ہو، وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ بولے وہ مدینہ شریف میں۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ظاہری طور پر وہ مدینہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، اپنی قبر شریف میں۔ ان کا انتقال ظاہری، ان کی ڈیتھ مبارک دیہانت ہو گیا۔ یہاں کے ہندوستان کے ہندو مذہب کے بزنس مین نے کہا عجیب بات ہے، ایک ایسے شخص کو تم فالو کرتے ہو جو دنیا میں نہیں ہے، ایک ایسے شخص کی باتوں کو تم ایکسپٹ کرتے ہو جو دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا۔ تب حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا یہ سچ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہاں سے آج بھی وہ دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔ سنیں اب کایا کیسے پلٹی۔ اتنا سنا تو یہاں کے غیر مسلم تاجروں نے کیا کہا، دل کہے تو آپ بھی کہیے، اب یہ کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، وہ بھی اللہ کی کرتا۔ تو پتا چلا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے قلب کو سکون ملا۔ بولے بیس کیا ہے؟ بولے بذکر اللہ۔ دوائیں کھاتے ہیں لوگ، بڑی مہنگی کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، تو کھانا تو کم کھاتے ہیں، دوائیں زیادہ کھاتے ہیں۔ آئیے دوستو اپنے دل کی خوراک کا انتظام کریں، انشاءاللہ اپنی تنہائی کو مسلمان کریں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اپنی سماعتوں کو مسلمان کریں، اپنی زبانوں کو مسلمان کریں۔ پوچھا پروفیسر راؤ رضوان نے، لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر نے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق ہے، میں نے اپنے بڑوں کا ہاتھ چوم لیا، قدم چوم لیے، نبی کی نعت پڑھنے والوں کے پاؤں کو بوسہ دیا، علماء کے غسالے پی لیے قدموں کی، یہ اخلاق ہے؟ تو اس درویش نے ایک بات کہی تھی، لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے تھے، صوفی صاحب نے پوچھا گیا تھا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تنہائیاں مسلمان کو۔ یہ جملہ ایسی نہیں آگے چلائیے، یہاں ٹھہریں، آپ تھوڑا سا قیام کریں۔ بولے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ متبسم انداز میں مل جانا، ہاتھوں کو چوم لینا، احترام کرنا، مسکرا دینا، اخلاق ہے؟ ورنہ نہ، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بولے پھر اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ ذی فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی کلکتہ شہر میں رہتے ہیں، یہ بھی زبان کا شہر ہے۔ سنیں آپ، اس درویش نے کہا اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے، بولے آج تک اخلاق کی ایسی میننگ میں نے کبھی نہیں سنی۔ جب آپ بند کمرے میں ہو، کوئی نہ ہو، کھڑکیاں بند، پردے بند، تب موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہو، 155 ملکوں کی گناہ کی وادیاں آپ کو سیر کرنے کے لیے بلاتی ہوں، اس وقت خیال آ جائے کہ میرے کاندھے پر میرے فرشتے دیکھتے ہیں، تب آپ اخلاق بن گئے۔ وہ تنہائیاں آپ کی مسلمان ہو جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، اپنے رب کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کی وہ دولت ہوگی جو اڈانی اور امبانی کے پاس بھی نہیں۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا کام دام چھوڑ کے یہی کریں؟ آئیے ایک فائل پلٹتے ہیں۔ زمین ہے بغداد شریف کی، پان بھائی غوث پاک کے شہر کا نام سن کے توڑ رہے ہیں۔ میں یہاں کی دعوت جب مولانا عمران صاحب قبلہ میرے بڑے موتی ہیں اور کچھ ویسوں کا نام ہے، میں ابھی بغداد شریف سے آیا ہوں 25 تاریخ کو۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21 تاریخ ہے۔ مجھے 26 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے، اور مجھے کل پرسوں نرسوں پھر انشاءاللہ بغداد شریف جانا ہے، حضور غوث پاک کی بات 24 کی شام کو جانا ہے۔ تو میں نے اس لیے اپنا ٹکٹ آگے بڑھوا لیا کہ کچھ مخصوص لوگوں سے دعائیں مل جائیں اور آپ سب کا سلام نیاز مل جائے۔ آپ بھی چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ ہاتھوں بڑھا کے انشاءاللہ بولے چلیں گے نا انشاءاللہ؟ بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو غوث پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
کچھ ہی بولے. میرا ٹاپک تو یہ نہیں ہے, ٹاپک ہے بے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. ایک بات بتا دوں, اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے اپوزیشن جماعت کا, وہابیہ سلفیہ کا, تو ہمیں ان کے سوالوں کے جواب سے درکار نہیں, کوئی ضرورت نہیں. وجہ یہ ہے, اگر امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور قرات کرنا شروع کر دیں, ایک شخص وضو بنا رہا, امام صاحب بھول جائیں, وضو کرنے والا اگر لقمہ دے تو کیا اس کا لقمہ مانا جائے گا؟ کیوں؟ جماعت سے باہر ہوتا ہے, اس کا لقمہ ایکسپٹ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سنیں, آپ نے غوث پاک کا نام لیا, اس کی خبر غوث پاک کو ہے کہ نہیں؟ جو جانا چاہتا ہے بغداد شریف وہی بولے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ صحیح بولنا ہے. ہاں, ایک بات بتا دوں, ایک بزرگ ہیں لاہور میں, ان کا نام ہے شیخ ابو المعالی قادری. شیخ ابو المعالی قادری بڑے بزرگ ہیں. ان کے ایک مرید کا نام ہے لال محمد بدخشانی. ان کے پاس مرید ہونے کے لیے بیعت کا شرف حاصل کیا. بولے حضور کوئی وظیفہ بتائے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا معلوم ہے؟ میں نے جس کا نام لیا بدخشانی, کوئی ایسے ویسے پیر نہیں ہے کہ جب اپنی زندگی سے وہ بیزار ہو گئے تو پیر بن کے کھٹ سے نمودار ہو گئے. ایسا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ دارا شکوہ کے پیر مرشد ہے, دارا شکوہ کے پیر مرشد ہے. شیخ ابو المعالی دارا شکوہ کے دادا پیر ہیں, اورنگزیب عالمگیر کے بعد. بڑے چھان پھٹک کے لوگ کسی کو ایکسپٹ کرتے تھے. علامہ بدخشانی جو ہے بولے اپنے پیر سے کہ میں کچھ وظیفہ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ تمہارے لیے ایک ہی وظیفہ ہے. بولے کیا؟ بولے یا شیخ عبد القادر جیلانی شنگری. کیا پڑھنا ہے؟ شیخ عبد القادر. ماشاءاللہ. بولے یہ پڑھنا ہے. شیخ بدخشانی سے پڑھتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شنگری. کئی سال گزر گئے. ایک دن خیال آیا اتنے دنوں سے غوث پاک کا نام لیتا ہوں, پتہ نہیں غوث پاک کو میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں. لاہور سے سوچا خبر غوث پاک کو ہو گئی. وہی بولے جس کا یقین ہے ہو سکتی ہے کہ نہیں. جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کرے. بھائی پوری کائنات کے ہم ذمہ دار نہیں. قرآن شریف میں وَأَهْلِكُمْ کا لفظ آیا, سمجھ رہے آپ؟ خبر غوث پاک کو ہو گئی. شیخ بدخشانی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں لیٹا تو میں نے خواب میں حضور غوث پاک کو دیکھا. سبحان اللہ. دل کہے تو بولیے گا. میں نے خواب میں سیدنا شیخ کی زیارت کی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں ایک ریگستان میں کھڑا ہوں, سامنے سلطان الرجال معلم الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما. میں نے غوث پاک کی قدم بوسی فرمائی اور میرے سر پہ اس وقت ٹوپی نہیں. علامہ بدخشانی کہتے ہیں میں ننگے سر تھا, میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی اور میرے سامنے سیدنا شیخ کھڑے تھے. میں نے سلام کیا تو شیخ نے کیا کہا, بدخشانی جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ. بولے جی حضور. بولے اتنے دنوں سے تم میرا نام لیتے ہو, تم نے آج یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سن, جب تک میں کسی کا نام نہیں لیتا کوئی میرا نام لے ہی نہیں. سبحان اللہ. جب تک میں کسی کا نام نہیں لیتا یا شیخ, جب تک میں کسی کا نام نہیں لیتا میرا کوئی نام لے ہی نہیں سکتا. پھر شیخ نے کیا فرمایا, سن بدخشانی, یہ دارا شکوہ کے پیر مرشد ہے اور ابو المعالی قادری ایسے ویسے بزرگ نہیں ہے. تو غوث پاک کیسے بزرگ ہوں گے؟ جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور غوث پاک کی سیرت پر کتاب لکھنے لگے تو کہتے ہیں میرے پورے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی. اتنا پریشر تھا غوث پاک سرکار کی ولایت کا, میں کانپنے لگا. تو مجھے اشارہ ہوا کہ برزخی دنیا میں حضور غوث پاک کے ساتھ میں ابو المعالی قادری رہتے ہیں. جا کے دہلی سے پیدل ان کے روضے پہ حاضری دو, وہ سفارش کریں گے تو تمہارے ہاتھ پاؤں میں قرار آ جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو دن کے اجالے میں اللہ کے رسول کی زیارت کرتے, جن کے حوالے دیے اعلیٰ حضرت, سمجھ رہے آپ؟ ان پر کہتے ہیں کہ میں ریشہ داری ہو گئے. برزخی دنیا میں سیدنا شیخ کے سائے کے طور پہ رہتے ہیں. ویسے ہی ساتھ رہتے جیسے میرے امام کے بھائی علامہ حسن نے کہا تھا غریب نواز کے بارے میں, یا خواجہ کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور, رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا.
ڈوب جائیں شیر کی گہرائی. ادب بھی باہر رکھا اور شان غریب نواز میں بھی آنچ نہیں آنی تھی. سنیں آپ، معلوم ہے تو شیخ بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے غوث پاک نے کہا تم ریگستان میں کھڑے ہو، اگر دل کہے تو بولنا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی، اور تم ننگے سر کھڑے ہو، مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا. سبحان اللہ. سننا صاحب، یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لو. بدخشانی یہ امامہ شریف پہن لو. جیسے حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف، وہ کہتے ہیں کہ جھٹکے میں میری آنکھ کھل گئی تو گھر تو خوشبودار تھا، امامہ شریف غائب تھا. غوث پاک بھی نہیں تھے اور میں تھا، میرا گھر مہک رہا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی، اپنے پیر ابو المعالی قادری کے پاس گیا تو خواب میں شیخ بدخشانی نے غوث پاک کو دیکھا. ایک نے ایک کو دیکھا. ریورس کرتا ہوں جملہ، خوب سمجھ کے بولنا. ایک بدخشانی نے ایک غوث پاک کو خواب میں دیکھا، تیسرا کوئی نہ تھا. ایک نے ایک کو دیکھا. سمجھ گئے؟ بدخشانی نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا، اور جب بدخشانی اپنے پیر کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کیا کہا؟ مبارک ہو، غوث پاک کی زیارت ہو گئی. بولے مبارک ہو، غوث پاک کی زیارت ہو گئی. تو بولے حضور کرم ہے آپ کا، آپ کے دامن کی برکتیں ہیں. بدخشانی کے پیر نے کہا او بدخشانی، تجھے حضور غوث پاک نے کیا دیا؟ کچھ دیا؟ بولے حضور زیارت کرا دی، اب کیا چاہیے؟ زیارت سے مشرف کیا، اب کیا چاہیے؟ بولے کچھ عطا کیا؟ بولے حضور دے رہے تھے. کیا؟ مشورہ کر کے بتائیں. امامہ شریف. بولے وہ دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے وہ آنکھ کھل گئی. پھر غوث پاک بھی خواب سے چلے گئے، امامہ شریف بھی چلا گیا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. شیخ ابو المعالی قادری نے مسکرا کے کہا سن، جو غوث پاک سرکار تجھے امامہ شریف دے رہے تھے وہ مجھے دے کے گئے. اور کہا ہے کہ اسے اپنے مرید بدخشانی کو دے دینا. اتنا سننا تھا کہ بدخشانی کہتے جب میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو بڑے پیر کے ہاتھ میں تھا. اللہ 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 اللہ. کیا مطلب؟ جزاک اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو چلیں گے بغداد شریف. اجازت دیجیے گا، آپ سب کا سلام پیش کروں گا. 2 دن کے بعد جانا. حضور غوث پاک کی پیدائش مبارکہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. غوث پاک کی دہلیز پر بیٹھتا ہوں، قدم شریف کے پاس تو ایک شعر پڑھتا ہوں. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. کوئی پوچھے آپ سے آپ کے دل کی خوراک کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ بے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. ہاتھ اٹھا کے بولے 2000 روپے کی ٹی شرٹ پہن لیں سکون نہیں مل سکتا. ریڈ اینڈ چیف کی 3,000 روپے کی چپلیں پہن لیں سکون نہیں مل سکتا. کتنے برانڈڈ آپ چشمے لگا لیں سکون نہیں مل سکتا. لکھ لو اس کو، شیکسپیئر، ملٹن، آئنسٹائن، لارڈ نکالے، نیتنیاہو، ولادیمیر پوتین، ان کتوں سے پوچھو تو بتائیں گے نہیں سکون ملا. سکون اللہ کے ذکر میں. کہاں ہے؟ بولو بھائی. اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے تذکرے میں. یہ بغداد شریف ہے جہاں سے یہ بات مڑ گئی. بغداد شریف میں ایک نہر ہے جس کو نہر دجلہ کہتے ہیں. یہ نہر دجلہ اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. ایک حصے کو کاظمین کہتے ہیں، ایک حصے کو آزمین کہتے ہیں. کاظمین امام موسیٰ کاظم کے نام سے، آزمین امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے. اس کو کاظمیہ بھی کہتے ہیں، اس کو آزمیہ بھی کہتے ہیں. وہاں پر امام موسیٰ کاظم ہے 7ویں امام. ان کے بغل میں ان کے پوتے 9ویں امام امام جواد تقی بھی ہیں.
اس کے بغل میں قاضی القضات فی بغداد امام یوسف انصاری بھی ہے. اور جب آپ نہر دجلہ کے اس طرف آئیں گے تو 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں، جن کے علم کا نور ان علماء کے سینوں میں گھس چکا ہے. ان کے دائیں طرف ابو الحسن نوری لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بائیں طرف وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جو مناجات میں نام جن کے لیے جاتے ہیں بحر شبلی شیر حق. ان کے پیچھے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی. لوگ بشر حافی کہتے ہیں، بشر حافی کہتے ہیں. گرامر کے اعتبار سے وہاں کے مکتوب پہ لکھا ہوا بشر حافی، وہاں کے حساب سے. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ ایک فائل پڑھتا ہوں. سننا صاحبو، 80,000 روپے کا موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے لیکن سکون نہیں دے سکتا. بے ذکر اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے علاوہ، خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز تمہیں تسکین نہیں دے سکتی. ایوی کمپوز سنگر گل کرتے رہو، سکون نہیں ملے گا. بے ذکر اللہ. یہ نہر دجلہ کے قریب یہ بزرگ ہیں بشر حافی. پہلے کیا تھے؟ بغداد شریف میں سب سے زیادہ شراب کی بھٹیاں انہی کے پاس تھیں. نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا تھا، نہ جانے کتنے قبیلے اجاڑے، نہ جانے کتنے آشیانے اجاڑے تھے. حضرت بشر حافی شراب پلا پلا کے گھروں کو، محلوں کو اجاڑ دیا، نئی نسل کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اہل عراق کہتے ہیں کہ وہ خود بہت بڑے شرابی تھے. ایک دیشی شراب، یہ میکدہ، یہ بیئر بار، یہ سب انہی کے نام سے آباد تھے. اتنے بدنام زمانہ تھے، سرکار معاف کرے. جب یہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو محلے کے بچے ان کو دیکھ کے آپس میں کہتے تھے ابے اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی جا رہا ہے، اگر یہ کسی کو دیکھ لے گا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے. ان کے گناہوں کو اتنے چرچے تھے. یہی بشر حافی ہیں. کہتے کہ ایک دن میں نشے میں تھا، شراب کی بوتلیں ختم کرنے کے بعد نشے میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور نالی میں پڑا ہوا تھا اللہ کا نام، جو تطمئن القلوب کا بیس. اللہ کا نام نالی میں ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا. بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا نام نہ پہچانتا ہوں. اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اپنے خالق کا نام نہ پہچان پاؤں. میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے بوسہ دیا، اسے گھر لے کے آیا. حالانکہ میں نشے میں تھا. اس پہ عطر لگایا، اسے طاق پہ رکھا، پھر ایک جملہ کہا. پھر دیکھنا ہے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے. بشر حافی کہتے ہیں جب میں نے اسے طاق پہ رکھا تو پھر میں نے ایک جملہ کہا، او نام خدا میں نشے میں ہوں، او نام خدا میں نشے میں ہوں، او نام خدا تو بدن تیری جگہ بدن. بس اتنا کہا. اپنے گھر کے آنگن میں چارپائی پر چٹائی پر آ کے بیٹھے. دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا بشر حافی سے ملنا ہے. دروازے پہ چلے گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی. آنے والے نے کہا ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہیں. بولے پھر؟ بولے میرے رب نے میرے پیر سے کہا کہ جا کے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا. تو بشر حافی نے کانپتے ہوئے کہا نا وہ میں نہیں ہوں، میں تو شرابی ہوں. آنے والے نے کہا یہی بات میرے پیر نے رب سے کہی. میرے مولا وہ تو شرابی ہے. بولے پھر؟ بولے میرے پیر سے رب نے کہا ابھی ابھی اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر جس پہ میرا نام لکھا تھا نالی سے نکال کے اسے اونچائی پر رکھا. میں نے بھی اس کا نام جہنم سے نکال کے جنتیوں میں لا کے رکھا. اللہ اے بشر تجھے مبارک ہو. اللہ کی بارگاہ میں سے تجھے سلامتی کی برکتیں میسر ہو رہی ہیں. بشر حافی کہتے ہیں میرے چہرے پر پریشانی کے قطرات ہے. میں نے دروازہ بند کیا، گھر کے اندر آ گیا. صبح کو میں نے آرڈر دیا کہ ساری بھٹیاں شراب کی توڑ دی جائے. میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، آج نیت کر لی اب گناہ نہیں کروں گا، اب حرام کام نہیں کروں گا، اب میں توبہ کروں گا، اپنے رب کے حضور سر و سجود رہوں گا. توبہ کرنے کے ارادے سے جیسے ہی گھر سے نکلے وہی بچے
جو ان کو دیکھ کر یہ کہہ کے بھاگتے تھے کہ ہمیں بھاگو بھاگو بھاگو، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آ رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ آج ان کی سوچ بدلی تو ان بچوں کے لہجے بدلے، وہ بچے کہتے ہیں آ جاؤ میرے دوستو باہر آ جاؤ۔ آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب بشر حافی کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں۔ بولے بھٹیاں؟ میں نے کہا توڑ دی۔ بولے یہ ٹھیکہ دیشی شراب؟ بولے سب ختم کر دیے۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ بولے اللہ کے حضور ایک گنہگار بندے کی حیثیت سے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے ایک تسبیح دی، ایک مصلی دیا۔ پیر صاحب نے کہا چلے جاؤ، جا کے اللہ کا نام لو، جا کے اب اللہ کا نام لو، وہی نام جو دل کی غذا ہے۔ سننا صاحب، میں جب امریکہ میں آگ لگی ہو، جب فلسطین جل رہا ہو، تو ہم تمہیں عمر شریف کے ڈرامے نہیں سنا سکتے۔ سیدھی سی بات، ہماری روز کی دعا ہے اللہ امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس پر رحمتوں کی بارشیں برسائے اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیں۔ اللہ مجاہدین قوت الصخرہ پہ کرم فرمائے، مجاہدین بیت المقدس پہ کرم فرمائے۔ میری روز کی دعا ہے، الہ آباد میرے گھر کے قریب ہے، وہاں پر غیر مسلموں کی بڑی بھیڑ ہے میلے میں، میں روز دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو، آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اسے تقسیم کریں، اسے تقسیم کریں، لے کے اپنے ساتھ مت جائیں، چراغ سے چراغ جلائیں، بڑی ذمہ داریاں۔ اللہ کا ذکر تو جناب بشر حافی کہتے ہیں میرے پیر نے کہا گھر چلے جاؤ، یہ تسبیح لے لو، یہ مصلی اللہ اللہ اللہ۔ خطابت کے پیٹرن سے الگ چیز ہے، لوگ بوریت محسوس کر سکتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ دل کی خوراک سے دل کو تو سکون ملتا ہے، دل تو مطمئن رہتا ہے۔ سن لیں، 2 دن تک اللہ کا نام لیتے رہے، بیوی آ گئی، اس نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، شراب کی بھٹیاں؟ بولے توڑ دی ہیں۔ بولے پھر یہ اللہ اللہ کب تک کرتے رہو گے؟ بولے جب تک جسم میں جان باقی ہے اب اللہ اللہ ہی کرتا ہے۔ بولے یہ بچے بھوکے مر جائیں گے، ان کے کھان پان کا کچھ انتظام کرو نا میرے شوہر۔ بولے کیا کریں؟ تو بشر حافی کی بیوی نے کہا شہر کے چوراہے پر صبح کو جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بھی کوئی علاقہ ہو جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہیں چلے جاؤ اور جا کر کے تم کھڑے ہو جاؤ، کوئی مزدور سمجھ کے تمہیں اپنے گھر لے کے جائے گا، تم سے کام کروائے گا، مزدوری کروائے گا، اور شام کو 150 دال روٹی نمک چاول کے پیسے دے گا، چولہے تو جل جائیں گے۔ بشر حافی بولے صبح کو جاؤں گا۔ کہاں جانا تھا؟ شہر کے چوراہے پر، مزدوری کرنے کے راستے۔ صبح ہوئی تو جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مصلی لیا اور تسبیح لی، کندھے پہ رکھا، شہر کے چوراہے پر نہیں گئے، شہر کے چوراہے پر نہیں گئے، ان کے گھر سے نہر دجلہ کا فاصلہ 1 کلومیٹر کا ہے۔ میں گیا ہوں پیدل اس لیے بتا رہا ہوں، ان کے اپنے گھر سے نہر دجلہ کا فاصلہ 1 کلومیٹر کا ہے۔ نہر دجلہ کے کنارے چلے گئے، لوٹے سے پانی نکالا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ۔ کیا کوئی آواز اور؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ بولو، بزرگوں نے کیا فرمایا سنیں گے؟ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اسے لکھ لینا کام آئے، ایک مرتبہ جب کوئی اللہ کہتا ہے دوبارہ اسی وقت اللہ کہتا ہے جب پہلا ہوا کہا ہوا قبول ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کا نام لیتے ہوئے شرمایا نہ کریں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ صبح سے شام تک کیا کہتے رہے؟ برکت کی محفل ہے، اللہ اللہ اللہ۔ شام ہوئی تو لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا اور سیدھے اپنے گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ کام کیا تھا؟ کھیل کود کی لوگ عادی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تہذیب اور ثقافت زندہ ہے مذہبی طور پر، علماء کرام کی
سنیں کام آئیں گی باتیں. بولے کام کیا, بولے دن بھر کیا. کام کیا تھا؟ بولے تو بیوی نے کہا کہ پھر وہ مزدوری کے پیسے جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. بولے مالک بہت اچھا ہے. آپ اگر حاضر ہیں تو آپ کی آواز میں سنوں. بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے کہ جس کے ہاں میں کام کر رہا ہوں وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے. آئے آئے. ایک منٹ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے سجدے کیے تھے کہ آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا؟ مجھے بتا کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ اس کے کرم پر ڈیپینڈ ہے. پانی سے تصویریں بنانے والا میرا رب. آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, الہ آباد کا درویش کہتا ہے, اسے لکھ لو سونے کی قلم سے, آپ بھول گئے اپنے رب کو. رب آپ سے غافل نہیں ہے. معلوم ہے آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے, جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی آواز میں سنوں. میں قریب رہتا ہوں لکھنؤ کے, تو میرے یہاں بڑی خاموشی ہے, اور اس قسم کی خاموشی کہیں مل جائے تو لگتا ہے میں لکھنؤ ہی میں ہوں. مجھے بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. وہ کہتا ہے درویش جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, لیکن تجھے اللہ دیتا تھا تیرے حساب سے. اگر تجھے تیری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو خون کا لتڑا بن کے بہ گیا ہوتا. آنے سے پہلے تو عدم کے دیار میں ہوتا, وجود میں نہیں ہوتا. اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ تصویریں پانی سے بنا رکھی. اللہ اکبر. اس کے نام پہ تڑپتے بھی نہیں. بولے مالک بہت اچھا ہے. یہاں یہ سوال بھی سوئی ادب ہے, اچھا ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. وہی تو اچھا ہے, وہی تو اچھا ہے. اور اس کا بنایا ہوا محبوب اتنا اچھا ہے, میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے. اب یہ تولنا کہ وہ میرے بھائی ہیں. ارے یار تو کسی کا بھائی نہیں ہے, تو تو اپنے بھائی کا بھائی نہیں ہے. تو نے حضور کے مرتبے کی ہمسری کر لی, کیا مطلب ہے؟ حضور غوث پاک کے بارے میں وہ درویش کہتا ہے سنو, اللہ نے حضور غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ رکھا کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو آیا حضور سے ہمسری کرنے کے لیے کہ آپ تو پتھر پڑے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل کی خوراک کیا ہے؟ بولے اللہ کا ذکر. اسے یاد کیجئے گا, باتیں کام آئیں انشاءاللہ. دل کی خوراک اللہ کا ذکر. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا. بولے دن بھر کیا. بولے پھر مزدوری. بولے مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے مالک اچھا مل گیا, لیکن کل جانا تو مزدوری لے کے آنا. بولے ٹھیک ہے. صبح اٹھے, پھر وہی لوٹا, پھر وہی جھولا, پھر وہی مصلی, پھر وہی تسبیح. نہر دجلہ کے کنارے پر گئے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. ماشاءاللہ. ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ یہاں آ جائیں, میں وہاں. اللہ کا شکر ہے کہ آنے کے لائق ہو. لیکن جو لوگ ہم لوگ ہیں یہاں پر, آپ ہی لوگوں کی دعا سے, اگر کوئی بہت بڑا نعت خواں شاعر ہے تو آپ کی وجہ سے. آپ نہ سنو تو کون کس کو پہچانے. کبھی کبھی کسی کی وجہ سے جلسے کامیاب ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی سننے والوں کی وجہ سے جلسے قبول ہو جاتے ہیں. آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں. اللہ مبارک فرمائے میرے بھائیوں. سنیں آپ, اب صبح سے شام تک وہی تصویر لے کے بیٹھے, کیا کر رہے تھے؟ اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو پھر لوٹا ڈھولا, تصویر مصلی کندھے پہ رکھا, گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کیا. بولے ہاں دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری. بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے اتنا اچھا ہے کہ 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. زاہد نے اس خیال سے تسبیح توڑ دی, کیا اس کا نام گن کے لوں جو بے حساب ہے. کیا اس کا نام گن کے لوں جو بے حساب ہے. کیا شان ہے میرے پروردگار یار. غور نہیں کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا ہم نے کیا کہا کیا کہا کیا کہا. آپ نے سمجھ لیا. میں نے واٹس ایپ پہ لکھا تھا کیا کہا, میں نے انسٹاگرام پہ آپ کو بھیجا تھا,
میں نے آپ کے موبائل پہ ایس ایم ایس کیا تھا، کیا کہا آپ نے جواب دیا. میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا کہاں ہے السلام علیکم لکھا ہوا؟ اگر سمیٹ دو تو آپ کی فون میں آ جائے گی انشاءاللہ. صوفیہ کہتے ہیں اللہ وہ قادر مطلق فاعل حقیقی ہے جو ہواؤں کو حرف بنا دیتا ہے. ہوا کو حرف بناتا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. سمجھ گئے آپ دل کی خوراک؟ اللہ کا ذکر. اللہ. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کیا؟ کام کیا تھا؟ بولے کام کیا. بولے کی. بولے پھر مزدوری. بولے مالک بہت اچھا ہے، اسے 2 ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. تو بیوی نے کہا نا بات نہیں بنے گی، کل جانا تو اس کے ہاں سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر کل مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی دوسرا کام کرنا، دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. بیوی کے کام میں بولے سن کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہ ملے. کام کیا تھا؟ اللہ. چلے گئے نہر دجلہ کے کنارے پر اور جا کے پھر وہی تصویر لے کے بیٹھ گئے. اللہ. شام ہوئی، عصر کے بعد آنا تھا، آئے نہیں. بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا کچھ لے کے آنا، اور کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. حالانکہ وہ دولت ہے. ہاں واصف علی واصف کہتے ہیں تم اللہ سے جب مانگو تو کوئی نعمت نہ مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، نعمتیں سب آپ کی ہو جائیں. اللہ سے اللہ کو مانگو، نعمتیں سب آپ کی ہو جائیں. سمجھے؟ تو جناب بشر حافی کہتے ہیں میں عصر کی نماز کے بعد آیا نہیں. میں نے وہی نماز پڑھی عصر کی، مغرب وہی پڑھی، تصویر لے کے بیٹھے ہیں اللہ اللہ. عشاء پڑھ لی، گھڑی تھی نہیں مثال کے طور پر، سوچے نہیں جاؤں گا، 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے جاؤں گا. بچے سو چکے ہوں گے، بیوی تھک گئی ہوگی میرے انتظار میں، بچے بھوکے ہوں گے. شاعر نے کیا کہا تھا؟ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. شعر یہ ہے، ابھی سنیں کچھ دنوں کے بعد سمجھیں گے. گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. بڑی کیفیت تشریح ہے. اللہ اکبر. گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ. بڑے بڑوں کو دیکھا آپ نے کٹورے لے کے روڈ پہ آ گئے، جن کے دروازوں پر ہزاروں لوگ کٹورے لے کے کھڑے رہتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں ڈر کے مارے میں گھر کی طرف آیا، جاؤں گا دروازے پہ سو جاؤں گا، بیوی سو رہی ہوگی، بچے بھوکے تڑپ کے سو گئے ہوں گے. صبح اٹھوں گا فجر کی اذان کی آواز سن کے قریب کی مسجد میں چلا جاؤں گا اور نماز پڑھ کر کے پھر یہی جھولا، پھر یہی لوٹا، پھر یہی مصلی، پھر یہی تصویر لے کے یہی آ جاؤں گا. 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور تصویر لے کے بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا. بشر حافی کہتے ہیں جیسے رات کے آخری حصے میں میں گھر کے قریب پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑوں کے یہاں بھی راتوں کو چراغ نہیں جلتا تھا، چراغ امیر کے گھر کی نشانی تھی. بولے میرے گھر میں چراغ چل رہا تھا. میں نے سوچا یہ میرا گھر ہے، اور قریب پہنچے تو بچوں کی گلکاریوں کی آواز آئی. ادھر آ جاؤ. توجہ ہے. اور قریب پہنچے تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اور قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی نئے لباس میں ملبوس تھی. اس نے اپنے شوہر کو سلام کیا. کیوں سلام کیا؟ حضور کی حدیث شریف ہے. وسیم بریلوی نے کیا کہا؟ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا. گھروں کا نظام بگڑنے نہ پائے اگر میری ماں میری بہنوں کو حضور کے فرمان کی راہ کا مسافر بننے کا شرف مل جائے. شاعری اشارے کے زبان کا نام ہے، سمجھے؟ اور آپ ذی فہم لوگ ہیں. جیسے قریب پہنچے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، بچے ہنس رہے تھے. قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی نئے لباس میں کھڑی تھی. بیوی نے اپنے شوہر کو سلام کیا. شوہر کا نام تھا بشر حافی. ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام تھا؟ بشر حافی.
کل کوئی آپ سے پوچھے کیا نام تھا تو بتاؤ گے؟ انشاءاللہ چائے پینے کے لیے چائے خانے پہ جاتے ہو، کبھی کبھی پلانے کی نیت سے جایا، یہی باتیں بتایا کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جہاں جاؤ گے برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ انشاءاللہ کیا نام تھا؟ بشر حافظ بشر حافظ۔ مزار شریف کہاں ہے؟ آزمین کے علاقے میں، چلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابراہیم نام ہے جو وہاں کے خادم ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی امی ہیں، ان کے ابا صاحب، ابراہیم نام یاد رکھیے گا، وہاں کے خادم ہیں 20-25 سال۔ تو سرکار بشر حافظ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا بات کیا ہے، تیرے لباس تبدیل ہے، گھر کی فضا بڑی بدلی ہوئی ہے، یہ تو بھوکے کا گھر ہے۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ توجہ ہے، انشاءاللہ اپنے رب کو یاد کرو گے۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے۔ اللہ یہ اسی کی بہار ہے۔ اتنا سنا تو بشر حافظ سجدے میں چلے، اتنا روئے کی داڑھی بھی گئی، بولے میرے مولا تو جانتا ہے مجھ سے بڑا گنہگار اس شہر کے جزیرے پہ کوئی نہ تھا، کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا شراب پلا کے، کتنے بچوں کو یتیم کیا میں نے ان کے باپ کو کسایہوں سے الگ کر کے، کتنے آشیانے میں نے اجاڑ دیے، کتنی گلکاریوں کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، لیکن صرف تیرا نام اللہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اس سے بوسہ دیا، وہ بھی تیری توفیق سے۔ 3 دن تک میں نے نہر دجلہ کے کنارے پر تیرا نام لیا، تو نے فرشتوں کو بھیج کر کے میرے گھر پہ 1 مہینے کا راشن دے۔ اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے، تو رازق حقیقی ہے، تو صمد ہے، تو بر ہے، تو رؤوف ہے۔ اتنا کہہ کے روتے رہے سرکار بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بیوی نے کیا کیا معلوم ہے؟ اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا تو اٹھا لیا اپنے شوہر کو، کہا اٹھے اٹھے اٹھے، کھڑے ہو گئے، آنسوؤں کو پوچھا۔ اب بیوی نے کیا کہا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، وہ جو دن میں تمہارے مالک کے 2 بندے 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، وہ جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے۔ جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے۔ بولے میسج کیا ہے؟ بولے وہ دونوں یہ کہہ کے گئے تھے کہ مالک نے کہا جا کے بشر حافظ کی بیوی سے کہہ دینا، وہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دینا۔ اللہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کام کیا تھا؟ بولو اس میں اعظم ہے، یہی نام تو پیارا ہے۔ یہ نام نہ ہو تو پھر کوئی نہ ہو، اسی نام کی ساری بہار ہے، یہی نام ہمارے دل کی خوراک ہے۔ ایویل کمپوز سگریٹ موسیٰ کا گل کر کے تمہیں نیند نہیں آ سکتی، زبردستی کھینچ تان کے لاؤ گے تو ربڑ کے طریقے سے نیند کے وجود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے، لیکن اللہ کا نام لے کے سو گے تو سو گے نہیں، آپ بھی جاگتے رہو گے، تقدیر بھی جاگتی ہے۔ انشاءاللہ یہ نام لیں گے دل سے بولیں۔ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نمازیوں کے انتظار میں، وہ آ جائے تو کسی کی برائی کرے۔ صوفیہ کہتے ہیں ایسے موقع پر تم مسجد کے اندر ہی رہا کرو اور اتر اور دکھن تسبیح لے کے اللہ اللہ کا وظیفہ۔ انشاءاللہ بولے۔ کبھی کبھی راتوں کو اپنی بیوی اپنے بچوں کو سلانے کے بعد مصلی پر بیٹھ جایا کرو، لائٹ کم کر دیا کرو اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ جایا کرو۔ کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ۔ آپ کو لگے گا میں ہی نہیں ہوں، یہاں تو کوئی اور مخلوق بھی ہے، یہاں میں ہی نہیں ہوں، مقربان بارگاہ الہ بھی یہاں پر، یہاں مردان غیب بھی، یہاں رجال الغیب بھی ہے، یہاں بڑے بڑے ابدال و اوتاد و ابرار و مرزوق اور سالکین کی روح کا فیض بھی۔ حضور سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ جب بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن کے جنگل میں اللہ کہتے تھے تو جنگل کے سارے شیر چیتے آپ کے قریب آ کے آپ کی آواز میں آواز ملا کے پڑھتے۔ بھول گئے اپنے رب کا نام جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کھانے کے لیے اس نے کیا کیا انتظام کیا۔ موبائل ہے، کبھی دیکھا کرو ایمیزون کے جنگلوں کی داستان ہے جہاں لاکھوں پرندوں مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، انہیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ بولو بھائی اللہ۔ ایک صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حکم، تو اللہ والے نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا۔
بولے کہے کو محنت میں کرتا ہوں، کماتا میں ہوں، اپنی کمائی کا کھاتا میں ہوں، تو کس بات پر اللہ کا شکر؟ فرمایا ہضم کیا تیرا باپ کرتا؟ بھول گئے؟ 8 mm کی پتھری سے پورا خاندان پاگل ہو جاتا، لیکن اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے مسکراتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ نہ ماں روتی نہ باپ روتا۔ بات یہ ہے کہ وہ ہے قادر مطلق، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، اونچی بولو، اونچی بولو، انشاءاللہ یہ نام لیں گے فائدہ کیا ہوگا بتا دوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ دہلی کی زمین ہے، ایک بادشاہ کا نام سنا ہے جس کو دنیا حضرت اورنگزیب کہتی ہے، اورنگزیب عالمگیر کہتی ہے۔ مزار شریف ان کی خلد آباد مہاراشٹر میں۔ ایک بہروپیہ 3 مرتبے روپ بدل بدل کے آیا کہ اورنگزیب مجھے پہچان نہ پائے۔ ہر مرتبے اورنگزیب عالمگیر نے اسے پہچان لیا۔ وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ مجھے نہ پہچان پائے گا بادشاہ وقت تو مجھے اپنے خزانے کا انعام دے گا، اور 3 مرتبے اورنگزیب نے اسے پہچان لیا۔ وہ بہروپیہ اپنے معاملے میں ڈراپ ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہی اورنگزیب عالمگیر کی فوج نے حیدرآباد میں، جو سرکار یوسفین خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے خلفاء کا شہر ہے، جو بغداد کے بادشاہ بقول غوث پاک شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے خلیفہ شیخ شرف الدین شاہ عبدال پہاڑی شاہ والے بابا کی زمین ہے، یہاں پر ایک قلعہ ہے جسے گول کنڈا کا قلعہ کہتے ہیں۔ اس قلعے پر اٹیک کرنا تھا، فوج آئی کامیاب نہ ہوئی، بڑی طاقت لگائی اورنگزیب کامیاب نہ ہوئی۔ اورنگزیب خود دلی سے آ گئے گولکنڈا کے قلعے پر اٹیک کرنے کے لیے، کامیاب نہ ہوئے، بڑے پریشان، تشویش تھی۔ تو کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس قلعے پر اسلامی جھنڈا نہیں لہراتا؟ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، قریب میں پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ ایک درویش اللہ کا مست قلندر دوست رہتا ہے، بے نیاز ہے، وہ صفت سمدیت پائی ہے، حالانکہ بے نیاز تو اللہ کی صفت سمدیت کا فیض پایا۔ تارک الدنیا بزرگ ہے، اسی پہاڑ کی گفا میں اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ سرکل، یہ بیلٹ اسی کا ہے، جب تک وہ دعا نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اوپر گئے، اپنے حواریوں کے ساتھ اوپر گئے، اور جا کر کے آپ نے دیکھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، بڑے بڑے بال تھے، ٹیڑھی میڑھی لاٹھی تھی، رنگین پھٹے کپڑے تھے، جا کے سلام کیا اور ہاتھوں کو چوما، اور اللہ اللہ کرنے والے درویش سے بولے میں اورنگزیب ہوں۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور دعا کر دیں اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا جائے۔ اس نے کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس فقیر نے دعا کی، سب نے آمین کہی، اورنگزیب نے اٹیک کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرانے، باتیں سمیٹ کے بولتا ہوں، لہرانے لگا۔ اورنگزیب نے پھر وہ شروع سے لے کر کے اوپر تک کی پوسٹ پر منتخب کیا اپنے وزراء کو، تم ڈی ایس پی ہو، تم آئی ایس ہو، تم آئی پی ایس ہو، تم ایچ ڈی ایم ہو، تم ڈی ایم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اورنگزیب نے کہا میں دلی جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا اس فقیر کا شکریہ تو ادا کر لو جس کی وجہ سے تم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ بادشاہ نے پیسے لیے، سونے چاندی کے سکے لیے، چادر بستر کمبل لیے، فروٹس میوہ جات کی چیزیں لی، اور اپنے مخصوص غلاموں کو لے کر کے اسی پہاڑی پہ چلے گئے جہاں وہ درویش بیٹھ کے اللہ اللہ اور کوئی اللہ 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 کر رہے تھے۔ وہاں پر پہنچے تو وہ درویش نے آنکھیں کھولی، اورنگزیب قریب پہنچے اور آپ نے پھر سلام کیا، ہاتھوں کو چوما، قدم کو چوما، کہا حضور بہت بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا خاص آپ کی دعا سے اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا گیا، میں یہ تحفے لے کر کے آیا ہوں۔ اس فقیر نے کیا کہا؟ اگر آپ کا ذہن تازہ ہے تو سنیے گا۔ اس فقیر نے کہا اے اورنگزیب مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ اس فقیر نے کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو 3 مرتبے آپ نے اپنے دربار میں پہچان لیا، حلیہ بدل بدل کے میں جاتا تھا، آپ مجھے ہر سال ہر مرتبے پہچان لیتے تھے، آپ کے خزانے کا انعام میرے مقدر میں نہیں تھا۔ بادشاہ نے اتنا سنا تو تنگ رہ گیا، بادشاہ کی تو بتی جل گئی، ارے
تو وہی بہروپیہ ہے جو مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے، میرے شعور کو چیلنج کرنے کے لیے میرے دربار میں آتا تھا. میں تجھے پہچان لیتا تھا اور آج تیری دعا سے اسلامی جھنڈا لہراتا ہے. یہ بتا یہ پانسا کیسے پڑا، یہ پوسٹ، یہ منصب کیسے ملا، یہ اسٹیٹس کیسے تیرا بلند ہوا؟ اس بہروپیے نے کیا کہا سننا. اس نے کہا ہے بادشاہ میں نے بچپن سے بڑی محنت کر کے روح بدلنے کا ہنر سیکھا تھا. ہر مرتبہ تم نے مجھے پہچان لیا، میں نے جتنے بھی حلیے بدلے تم نے مجھے پہچان لیا. میں ٹوٹ گیا کہ تیری دربار کے انعام کا میں حقدار نہ بن سکا. تو کیا کروں؟ اتنی محنت سے میں نے یہ فن سیکھا ہے، برباد ہو جائے گا. میں اب پبلک کو بے وقوف بناؤں گا. سوچا راجستھان کے جیسلمیر میں، جودھ پور میں، ادے پور میں چلا جاؤں. سوچا دلی کے قریب ہے یہ اجمیر شریف آتے ہیں اورنگزیب، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پہچان لیں. میں وہاں رکا ہی نہیں، میں حیدرآباد آ گیا. میں نے سوچا کہ اس پہاڑی پر بیٹھ کے، بہروپیہ تھا، ٹیڑھی میڑھی لکڑی لے لی، رنگ برنگے کپڑے پہن لیے اور بڑے بڑے بالوں کو دراز کر کے، زلفوں کو دراز کر کے، میں نے بیٹھ کے موٹی تسبیح لے کے، گردن میں موٹی تسبیح ڈال کے اللہ اللہ کہنا شروع کیا. بولے کیا مطلب؟ بولے میں نے سوچا کہ ایسے اللہ کا نام لوں گا تو جو یہ چرواہے ہیں میرے پاس آئیں گے، سمجھیں گے بابا بڑے پہنچے ہوئے، میرے پاس آئیں گے، اپنا کھان پان مجھے دیں گے، پھر ہٹو بچو کے نعرے لگیں گے، پھر میرا سلسلہ پھلے پھولے گا. ایسے ہی کھان پان کی بنیاد رکھی جائے گی. میری شہرتیں اس شہر پہ قبضہ کر لیں گی، پورا شہر میری مٹھی، میری دسترس میں مقید ہو جائے گا. بولے پھر؟ اب دل کہے تو سبحان اللہ. بولے میں جھوٹ، فراڈ کے لیے، دھوکہ دینے کی نیت سے اس پہاڑ کی گفا میں آیا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا شہر کے لوگ آئیں اور میرا ہاتھ پاؤں چومیں، مجھے یہ سمجھے کہ بڑے بابا پہنچے ہوئے ہیں. بولے پھر کیا ہوا؟ دیکھنا ہے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ درویش کہتا ہے اے اورنگزیب کیا بتاؤں، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا. نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا. بولے سن اورنگزیب، جو تو دولت لے کر کے آج میرے پاس آیا ہے نا، میں ٹھوکر لگا دوں تو یہ میرے پیروں کے نیچے سے نکلنے لگے سکے. کہا ٹھیک ہوں، کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے وہ مل گیا جس کا نام دلوں کو سکون دے، جس کا ذکر تمام تر تذکرے کا سردار، جس کے نام کے وظیفے وظیفوں کے سردار، جس کا نام ہماری روح کی غذا ہے. وہ کیا ہے؟ بس نقل کرتے کرتے اصل غالب. یہ سیوان، پٹنہ اور بلیا اور غازی پور کا بیلٹ ہے. اللہ اس زمین کو نظر بس سے محفوظ فرمائے، آمین کہہ دو. آئیے دوستو تیاری کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت کریں. اگر کوئی پوچھے کہ آنکھ کی خوراک تو بتا دینا، زبان کی خوراک تو بتا دینا، نہ بتا پانا چپ ہو جانا. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ دل کی خوراک، کیا بتاؤ گے؟ اللہ کا ذکر. اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ اللہ. بند کر دے تقریر. اللہ. بولو بھائی. دل وغیرہ کی ایسے ہی بولتے رہے، پتہ نہیں کیوں دل بڑا لگا. ماشاءاللہ. چلیں گے بندہ شریف انشاءاللہ. بولے بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ بیٹھو. ہاں تو بڑی مشکلوں میں کوئی تاریخ دے پاتا. میں ایسے لوگ سننے والے ہوں تو دل کہتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہوں. کل بھی مجھے ایک محفل میں رہنا ہے انشاءاللہ یہیں پہ، اور پھر 2 دن کے بعد دعا کرو 2 دن تک اور زندہ رہوں بغداد شریف تک. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ سوال ہے، کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. ابھی غوث پاک سرکار کے رب کی باتیں، دل کی خوراک اللہ کا ذکر. اونچی بولے اللہ. اس کا فائدہ کتنا بڑا ہو. یہ معلوم ہے بیٹھے ہوئے اور علماء کرام ہیں. یہ گجرات میں ایک شہر ہے جسے راجکوٹ بولتے ہیں. راجکوٹ کے قریب میں ایک شہر ہے جسے دھرول بولتے ہیں. دھرول شریف ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں بھی گیا تھا ربیع النور شریف میں، تو میں نے کہا یہاں کوئی بزرگ ہیں یہ سرکار مجاہد ملت کی سنت. میں گزارش کروں گا علماء کرام سے، سرکار مجاہد ملت کی عادت کریمہ تھی، آپ جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس علاقے میں کوئی اللہ کا ولی ہے کہ نہیں. میں ان کی اجازت لے کر کے یہاں رکنا چاہتا ہوں. سرکار بولے سب کچھ تو انہیں کا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ.
تو میں نے کہا کہ بولے لوگوں نے بزرگ کی مدار شریف ہے. میں نے کہا کہاں؟ تو لے گئے مجھ کو رات کے 2 بجے. میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ اس پر لکھا تھا گجراتی زبان میں گاؤں دھنی سرکار, یعنی اس گاؤں کے سب سے مالدار بزرگ, اس گاؤں کے سب سے مالدار بزرگ ہیں, گاؤں دھنی سرکار. میں نے کہا بابا کی تاریخ کیا ہے, کچھ بتائیں. تو مجھ کو, میں نے فاتحہ پڑھی. لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے اللہ کے ولی تھے, یہ خانقاہ شریف انہوں نے اپنی زندگی بنوا لی, یہ روضہ شریفہ بھی, گنبد شریف بھی, قبہ شریف بھی, یہ مسجد آپ نے بنوائی. میں نے کہا کیسے؟ بولے قریب میں ایک تالاب ہے, اسی تالاب کے کنارے پر جاتے تھے اور تسبیح لے کے دن بھر بیٹھے رہتے تھے, اللہ اللہ اللہ, اور مزدور یہاں کام کرتے رہتے تھے, پیسے ویسے نہیں وصولتے تھے کبھی. شام کو جب وقت ہوتا مزدوری دینے کا, آتے تھے, بورا بچھاتے تھے اور اسی بورے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. سب مزدوروں سے بولتے لائن میں آ جاؤ. سارے مزدور لائن سے کھڑے ہوتے. کتنے پیسے؟ بولے حضور 5 روپے. تو یوں اسی بورے سے نکالتے 5 روپے, اسی بورے سے نکال کے 5 روپے سب کو دینے لگتے. گاؤں دھنی سرکار, روزانہ کا معاملہ. اور بورے کے نیچے کچھ ہوتا نہیں تھا, لیکن کبھی کم نکلا بھی نہیں, کیونکہ اس کے غلام تھے جس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. گاؤں دھنی سرکار روزانہ ایسے ہی اس میں سے پیسہ نکالتے اور 5 روپے ہر مزدور کو دیتے. معلوم ہے ایک دن ایک مزدور نے دیکھا, بولے سارا کھیل تو اسی بورے کے نیچے, سارا معاملہ اسی بورے کے نیچے. بابا دن بھر وصولتے بھی نہیں ہیں, یہیں سے نکالتے. وہ مزدور جو ہے نا, وہ مزدور رات کو چپکے سے اپنے دوستوں کو لے کے آ گیا. بابا سو گئے ہوں گے, کوئی وہاں ہوگا نہیں, اندھیرا ہوگا. اس نے جلدی سے بورا ہٹایا اور کدال پھاوڑے سے اسے کھودنا شروع کیا کہ دیکھیں وہ پیسے کہاں ہیں. پانی نکل آیا لیکن پیسے نہیں نکلے. پسینہ پسینہ ہو گیا, پیسے نہیں نکلے. تھک گیا, دیر ہو گئی تو ڈر گیا, فجر کی اذان ہوگی تو بابا آ جائیں گے. اس نے جلدی سے کیا کیا, مٹی برابر کی اور بورے کو اس نے اوپر رکھ کر کے چپ چاپ گھر چلا گیا. صبح کو پھر مزدوروں کی صف میں آ کے کام کرنے لگا اور بابا گاؤں دھنی سرکار تالاب کے کنارے پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے. جب شام ہوئی, جب مزدوری بانٹنے کا وقت آیا تو پھر بابا تشریف لائے. جیسے آئے نا, آپ میرا کتنے پیسے تیرے؟ بولے 5 روپے. نکال کے 5 روپے پھر اسی بورے کے نیچے سے دینا شروع کیا. اب باری اس کی تھی پیسہ لینے کی جو رات میں آیا تھا, جس نے رات میں کھدائی کی. جب وہ قریب آیا تو گاؤں دھنی سرکار نے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا حضور 5 روپے. تو گاؤں دھنی سرکار نے بورے کے نیچے سے 10 روپے نکالے. اس نے کہا حضور یہ؟ کہا تو نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے. تو نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے. ہائے ہائے, اللہ کے نام کی برکتیں دیکھی آپ نے. تو انشاءاللہ اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کریں گے. دل سے بولو, دل سے بولو. اختلاف کا دور ہے, انتشار کا دور ہے. ہر سلسلے والے بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. ایک امام دوسرے امام سے متفق نہیں ہے, ایک شاعر دوسرے شاعر سے متفق نہیں, ایک خطیب نبی کی تعریف کرنے والوں کا ہجو کرتا. سمجھے, افسوس کی بات. ایسے دور میں اپوزیشن کی بات کیا کرنا. غیر مسلموں کی الگ جماعت ہے جو ہندوستان میں شرپسندی کی علامت بن گئی ہے. تو کیا کیا جائے؟ یہ جو بچے آج ہماری گود میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. کوئی بھی آئے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لے, کوئی بھی آئے قرآن کے پاروں کو ٹیشو پیپر بنا لے, کوئی بھی آئے مسجد کے میناروں کو گرا دے. ایسا کیسے ہوگا؟ آئیے میں اس کا علاج بتاتا ہوں, عمل کریں گے انشاءاللہ. کوئی پوچھے کہ دل کی خوراک تو کیا بتاؤ گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ. کیا ہے؟ اللہ. دل کی خوراک اللہ. سرکار غریب نواز نے لوگ کہتے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے. کتنے؟ ہم تو 9 آدمی کو مسواک کا طریقہ نہ بتاتا. ہمارے پاس کوئی نمازی بیٹھا تو بے نمازی ہو گیا, حلال کھانے والا کوئی بیٹھا تو حرام خور ہو گیا. یہ ہماری بری صحبت کا اثر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ ہم کیا دین پھیلائیں گے؟ ہم کیا دین پھیلائیں؟ ہمیں تو حضور کی مجلسوں میں کئی کہوں سے مطلب, ہمیں تو کپل شرما کے ڈرامے سننا چاہیے, ہمیں تو فلمی نغموں سے دلچسپی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ بولے بھائی اگر 3 بیٹیاں ہیں, حرام نہیں کھائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟
یہ حضور کی امت کی زبانیں ہو گئی. لڑکیوں کی آوارگی آج ہماری پہچان ہو گئی. معلوم ہے آپ کو درد ہوتا ہے. لڑکی کی شادی ہوئی, ضلع کا نام بھی پتا ہے, ان تینوں بڑی سرکار. شادی ہوئی, شادی کے 3 مہینے کے بعد سسرال میں وہ لڑکی نقاب اوڑھ کے نکلی اور ایک بیئر بار سے شراب کی بوتل خرید لی. مسلم لڑکی شراب کی بوتل خرید گئی. لوگوں نے پکڑ لیا, بولے یہ کیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرا باپ شرابی تھا, روزانہ فریج میں شراب کی بوتل رکھتا اور پی کے سو جاتا. تھوڑی سی بچی رہتی, مہک سے مجھے دلچسپی ہوئی, میں نے تھوڑی تھوڑی روز پینا شروع کر دیا, میں بھی عادی ہو گئی. مجھے بھی بغیر شراب کے نیند نہیں آتی تھی. میری شادی ہوئی, سسرال آ گئی, یہاں شراب کہاں سے ملتی؟ برداشت نہ ہوا تو 3 مہینے کے بعد نقاب اوڑھ کر کے بیئر بار کے سامنے آ گئی. ذرا سوچو, حضور پر درود پڑھنے والوں کی بچیاں شراب پی رہی. ایک دور وہ تھا جب ہندو بھائیوں کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کو اور ان کی بچیوں کو اپنے گھر لے کے جاتے تھے اور ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھر کی دیواروں پہ چھڑک دیتے تھے. اور ہندو بھائیوں کی عورتیں کہتی تھی, مرد کہتے تھے, یہ ان کے پیروں کے دھول ہیں جو نبی پر درود پڑھتے ہیں. ایک مسلمانوں کے بچے اپنی راتیں کوٹھوں پر گزرتے, طوائف خانوں پر گزرتے. ذرا سوچو کیا دل میں روشنی پیدا ہو, کیا دل میں روشنی پیدا ہو. اللہ کے نام کا نور لیتے تو بہت لوگ ہیں, اللہ کا نام, لیکن یہ نام انوار اور تجلیات اور برکتوں کا حامل کب بنے گا؟ بتا دوں, جب آپ کے دسترخوان صحیح ہوں گے. انشاءاللہ بولے, وعدہ کرو جلسوں میں, ہر سال جلسے مت آیا کرو, نہ ہر جلسے میں جایا کرو. ایک جلسے میں جا کے بس 2 باتیں عمل کر لو, سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. 25 سال تک کسی دوسرے جلسے میں نہ جانا میرے بھائی, لیکن اپنے گھر میں رہو گے, ہر رات جلسوں میں ہونے کا ثواب ملتا رہے. اتنی بھیڑ ہو گئی کہ میموری بند ہو گئی, بھر گئی بھائی, لیکن اسی پر عمل نہ کر سکے. نہ سچ بول پائے نہ حلال کھا پائے. سمجھ رہے ہیں, نہ سچ بول پائے. یہ جلسہ سرکار تیغ علی شاہ کون ہے؟ سرکاہی شریف کے بادشاہ سرکار مفتی اعظم عالم نے جن کے روزے پر رو رو کے حاضری کی. سمجھ رہے ہیں آپ کون بزرگ ہے تیغ علی شاہ؟ ہاتھ اٹھائے آپ لوگ, وعدہ کریں انشاءاللہ. تیغ علی شاہ سرکار کے نام سے کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اٹھائیں انشاءاللہ. کوئی قسم نہیں بھائی, کوئی حلفیہ بیان نہیں, تو توفیق الہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم جیسے کتنے لوگ ہیں, اگر بچے آوارہ ہوں تو کسی مولوی سے تعویذ مت لیا کرو, کسی سر کے ڈاکٹر ہیڈ اسپیشلسٹ پر مت جایا کرو, کسی عامل کے پاس مت جایا کرو. دسترخوان پر غور کیا کرو, کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے. ایک دم کھلی ہوئی بات ہے. رات کے 2-2 بجے بچے PUBG گیم کھیلتے ہیں. مسلمانوں کے بچے بتائیے آوارہ. حضور میرے بچے آوارہ ہو گئے. بچے حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میاں کہتے ہیں, بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا, امی تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر آ گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو ماں نے کہا میرے بیٹے فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں. بولے کیا مطلب؟ محنت میں کرتا. بولے نا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, سارا کمال میرا ہے. بولے تیرا کمال کیا ہے؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نعرے میں لگاتا ہوں. دسترخوان کی اپنی روٹیاں میں غربا نوازی کرتے ہوئے دے دیتا ہوں. میں زہد شب بیداری میری علامت و نشانی ہے. ساری محنتیں میں کرتا ہوں, لوگ مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں. تیرا اس میں دخل کیا ہے؟ صاحبو, ماں نے کہا اے میرے بیٹے فرید سن, اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا. سارا قصور بچوں کا ہو گیا, ماں باپ سوتے رہے. کیا مطلب؟ بنیاد کی اینٹ ٹوٹی. یہ تیغیہ معینیہ ہے. سرکار تیغ علی شاہ کے نام کی محفل. وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں. سرکار غوث اعظم کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے ایک نہر سے بہتا ہوا سیب کھا لیا. ایک نہر سے, اردو کا جملہ ہے, نہر سے جیلان میں, ایک نہر سے. میں نے پوچھا ایک درویش سے الہ آباد میں, حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا. ایک نہر سے بہتا ہوا سیب کھا لیا. اللہ کا شکر ہے میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے, جس نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا. میں نے پوچھا درویش سے, غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا, کیا کھایا تھا؟ تمام لگاؤ دماغ, پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ. بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. سیب توڑا تو نہیں تھا؟ بولو بھائی,
تھیلے میں بک رہا تھا، لے کے بھاگے تو نہیں تھے؟ چیک کرنے کی نیت سے لے کے غائب تو نہیں ہو گئے؟ پھر کہاں تھا؟ بولو بھائی، پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت اگر غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا۔ غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا۔ اس کے بدلے میں شیخ عبداللہ صومعی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی۔ عقل سے پرے ہے یہ بات صاحبو، یہ کلکتہ ہے، راتوں کو جاگنے والا شہر، پورے ہندوستان میں جلسوں کی بھیڑ میں اضافہ کرنے والا شہر، حضور کے عاشقوں کی بڑی مبارک جماعت، کئی صوبے کی پرورش تنہا یہ شہر کرتا ہے۔ اللہ اس شہر کو نظر بد سے محفوظ کرنا۔ میں وہاں پر ایک بات کہتا ہوں، آپ کے قدموں کو چوم کر کے علماء کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بنا کر، میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ اتنا بڑا جرم کہاں سے ہو گیا کہ 12 سال کی پلانٹی لگا دی، بہتا ہوا سیب کھا لیا؟ یہ جرم نہیں ہے، نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا۔ اس درویش نے کیا کہا؟ دل کہے تو بتانا اپنی بہن بیٹیوں کو۔ اس درویش نے کہا غوث پاک کے ابو جانتے تھے شیخ موسیٰ جنگی دوست، اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوتا؟ سوچو سوچو ذرا سا، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ علماء کرام کھلا کے یہ پانی دم کروا لینا، سید بابا خضر شاہ کے روضے پہ جا کر کے اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کرنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ پہلے ہی بنیاد کی اینٹ کو صحیح کر لیا ہوتا، یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ دسترخوان پر غور کرو، دسترخوان پر جھوٹ بولنا آج ہمارا شعار ہے۔ مسلمان بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم نہیں ہوتے۔ حضور غوث پاک کے ہاں چوری کرنے کے لیے آئے تھے، الفی نام تھا، ٹائٹل تھا الفی۔ اب ان کا نام ہے خواجہ قطب الفی۔ چلو گے ان کی مزار شریف پر؟ بولو بھائی، شارع سراج میں سوق الکفاح میں ان کی مزار شریف ہے، حضور غوث پاک کے روضے کے قریب میں۔ یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے اور غوث پاک نے انہیں ابدال بنا دیا۔ پھر سے بتاؤں، یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، غوث پاک نے انہیں ابدال بنا دیا۔ میں ان کی مزار شریف کی ایک چادر لایا تھا، بھیونڈی میں اس کی زیارت ہو رہی تھی، بہت سارے تبرکات تھے۔ میں نے کہا یہ چادر وہاں کی ہے، یہ وہاں کی ہے، وہاں کی ہے۔ پھر میں نے کہا یہ پیلی والی چادر اس بزرگ کی مزار شریف کی ہے جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ آپ تعجب کرو گے کسی نے اسی کو غائب کر دیا۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہوا آصف بھائی؟ میں نے کہا بھیونڈی والے بھی ابدال بننا چاہتے ہیں، اسی چادر کو غائب کیا؟ کیا بڑے تاڑیے لوگ ہیں۔ یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے اور غوث پاک نے انہیں، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ سوچو ابدال کیا ہے؟ روئے زمین پر بقول مولا کا ایک وقت میں 40 اس پوسٹ کے اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ ابدال ایک ہی وقت میں زمین پر 40 ابدال رہتے ہیں، جن میں سے اکثریت یعنی 25 کے آس پاس، 25 کے آس پاس صرف ایک ملک میں رہتی ہے جسے سیریا کہتے ہیں، جسے ملک شام کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، جس کے شہر میں عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہیں، جس کے دامن میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہیں، جس کے دامن میں اگر دل کہے تو بولنا شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہیں، جس کے قریب میں بابو صغیر قبرستان ہے، جس کے دامن میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہے، جس کے قریب میں ثانی زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہے، اگر دل کہے تو بولنا جس کے دامن میں بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں، جس کے دامن میں سرکار امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ 25 تقریباً 40 ابدال میں 25 ملک شام میں رہتے ہیں، اب بچے 15 اس دور میں جو ملک ہے وہ 195 ہے، 245 سب جزیرے یہ سب ملا کر کے ہے، اور بقیہ ایک ایک ملک میں 300 400 جنگلوں میں جزیرے بھی پائے جاتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ ان 195 ممالک میں 2 کو اقوام متحدہ نے ایکسپٹ نہیں کیا، 193 ملکوں میں یہی 15 ابدال حکومت کرتے ہیں۔ ایک ایک ملک میں کبھی کبھی 14 ابدال رہیں گے، کبھی کبھی 100 ملک میں کوئی ابدال نہیں ہوگا، ایک ہی ابدال 100 ملک کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ جب تک ابدال دعا نہ کرے شہر میں بارش نہیں ہوتی۔
اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے ابدال کی. بنتا کیسے ابدال؟ ایک شخص وجود میں آیا نا، پہلے نہیں تھا، عدم سے وجود میں آیا، پھر جسم کی تخلیق نظر آئی، انسان بنا، اور پھر اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی تو مومن بنا، نماز روزہ کرتا نظر آیا تو مسلمان بنا. سمجھ رہے ہیں؟ نماز روزہ کرتے ہوئے دکھائی دیا تو لوگوں نے مسلمان کہا، پرہیزگار ہوا تو متقی بن گیا، اور پرہیزگاری کی تو صالحین میں شامل ہوا، اور نیک ہوا تو اللہ نے کرم کیا، ولی بن گیا، ولایت پا گیا، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، سنبھل گیا تو ابدال بن گیا، سنبھل گیا تو وہ صالح بن گیا، اور بکھر گیا تو مجذوب بن گیا، مجذوب بن گیا تو ٹھہر گیا. اب جب صادق بنا تو اس کے آگے کی منزل ہے، یہ ابرار ہے، یہ اوتاد ہے، یہ ابدال ہے. اس کے بعد کی تقریباً 27 پوسٹ ہے اولیاء ولایت کی، تب جا کے کہیں ابدال کوئی بنتا ہے. غوث پاک نے ایک چور کو ابدال بنایا تھا. کس کو؟ چور. سمجھو 3-4 منٹ ضائع ہو گئے بھائی سے. غوث پاک نے چور بنا سکتے ہو؟ کوئی دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے جو ایک چور کو DIG بنا دے؟ بولو بھائی. نہیں بنا سکتے، قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، سسٹم کے خلاف ہے. اور غوث پاک نے چور کو DIG بنایا. یہ کیا مطلب بھائی؟ ابھی تو چور کو اپنی چوری سے توبہ کرنا ہے، سزا ملے گی، پھر توبہ کرے گا، توبہ پر قائم رہے گا، پھر وہ ڈیولپ کرے گا، اپنے ساتھ اسناد مارک شیٹ کی بھرمار کرے گا، تب کہیں جا کے DIG بنے گا. لمبی عمر درکار ہے. اور غوث پاک نے چور کو ہی، یہ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا تو جواب دیا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خواجہ خضر آئے تھے جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. کلکتے کے قطب کو اٹھایا تو پٹنہ بھیج دیا، وہاں کے ابرار کو اٹھایا تو اسے سیوان بھیج دیا، وہاں کے ابدال کو اٹھایا تو بلیا بھیج دیا. ایسے ہی پوسٹنگ کرتے ہیں باذن اللہ. غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بولے شیخی. فرمائے کیا بات ہے؟ ایک شہر کے ملک کے ابدال کا انتقال ہو گیا، وہ پوسٹ خالی ہے، ایک ابدال کا انتخاب کر دیں. حضور غوث پاک نے فرمایا، اسی وقت یہ چور غوث پاک کے گھر میں گھسا تھا چوری کرنے کے لیے. تو غوث پاک سرکار نے کیا کہا؟ وہ کنارے پر بیٹھا ہے، اسے لے آؤ. سننا صاحبو، وہ کنارے پر بیٹھا ہے، اسے لے آؤ. تو خواجہ خضر اس کے قریب گئے اور بولے ابدال صاحب اٹھیے. سنائیے ابدال صاحب اٹھیے. تو اس چور نے کیا کہا غوث پاک کو دیکھ کر کے؟ شیخی میں چور ہوں، چور میں چور ہوں، چور ابدال نہیں ہوں. دیکھنا کتنی تڑپ ہوتی ہے. میں چور ہوں، چور ابدال نہیں ہوں. غوث پاک نے کہا تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. کیا دقت ہے؟ دو کام کرنے میں کیا دقت ہے؟ منع کیا ہے مودی جی نے، مجھے بتایا منع کیا حکومت نے، اتر پردیش کے CM صاحب نے، ہندوستان کے فائنانس منسٹر نے. جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہیں رہنے نہیں دیں گے. ایسا کوئی قانون نہیں. آزاد ہیں آپ سچ بولنے میں اور حلال کھانے میں. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے سرشت میں داخل ہو گئیں تو اللہ کے نام ایک مرتبہ لیں گے، 1000 مرتبہ لینے کا نور دلوں میں آ جائے گا. وعدہ کرو انشاءاللہ. یہ سرکار تیغ علی شاہ کے نام کی محفل ہے. آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ تیغ علی شاہ سرکار کے روزے پر حاضری کے لیے گئے ہیں؟ ماشاءاللہ. اور حالانکہ لوگ اس میں بہت ہیں، میں کئی مرتبہ جاتا ہوں. علامہ سیف اللہ صاحب اللہ کے والد صاحب اللہ کے مزار شریف، جو اور قریب کے لوگ ہیں پٹنہ علاقے کے، ان سے گزارش ہے کہ ضرور جائیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ کا ڈر مانگے، اللہ کی خشیت مانگے، اللہ کا خوف، حضور کی محبت مانگے. یہ تیغ علی شاہ ہے. زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر بنیاد کی وہ اینٹ جو دسترخوان پر حرام لقمے کی صورت میں وہ ٹیڑھی ہے تو پھر ٹیڑھی گئی. تیغ علی شاہ سرکار اپنے ایک مرید کے گھر میں گئے اور جا کے مرید سے بولے میرے وضو کے لیے پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ. مرید نے وضو کے لیے پانی دیا اور گھوڑے کو چارہ لا کے دیا. آپ نے نماز پڑھی، مرید آ گیا، کہا حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا. تیغ علی شاہ دوڑ کے گئے اور جا کر کے دیکھا تو گھوڑا زمین پر تڑپ رہا تھا، منہ سے گندا پانی نکل رہا. میری ماں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے صاحبوں، سننا، یہ نہ کہنا میدان محشر میں ہمیں خبر نہ ہوئی. اب یہ سب بہانے بازی نہیں چلے گی کہ علامہ عمران صاحب کو ہم نے بڑی وسعتیں دی تھی، بڑے وقت دیے تھے، کاش مجھے وہ یہ بتایا ہوتا. اتنی مبارک جماعت نے کی. احتیاطی تدابیر اختیار کرو ورنہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا میدان محشر میں. اب یہ سب بہانے بازی نہیں چلے گی.
عقل فہم دین و ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تیغ علی شاہ روکتے ہوئے بولے میرے مولا میرا گھوڑا بیمار پڑ گیا. اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے سہلایا. بولے میرا دوست ہے میرے مولا, یہ میرا دوست ہے, تو میرے دوست کو ٹھیک کر دے, میرے سفر کا ساتھی ہے. اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جب قریب گئے تو منہ کے پاس گئے تو گھوڑے کے منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا, گندا پانی نکل رہا تھا. تیغ علی شاہ سرکار نے دیکھا تو گندا پانی منہ سے نکلا تھا, چارہ بھی منہ سے نکلا ہوا تھا. تیغ علی شاہ سرکار نے دیکھا تو غلام کو بلایا, مرید کو ادھر آ, یہ بتا کہ یہ میرے گھوڑے کے منہ سے چارہ نکلا ہوا ہے, گندا پانی. بولے جی حضور. آپ نے اس غور سے چارے کو دیکھا. سرکار تیغ علی شاہ شہنشاہ سرکاہی شریف نے اور اپنے مرید سے کہا سچ بتانا یہ چارہ کہاں تھا. کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں, سچ بتانا یہ چارہ کہاں تھا. مرید نے کہا حضور یہ قریب کے کھیت سے میں نے کاٹ کے لا کے گھوڑے کو دے دیا. تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے. تو مرید نے کہا حضور اپنا نہیں ہے, اسی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے جن کا گھر اس طرف ہے. تو تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا کیا تو نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے چارہ کاٹ کے میرے گھوڑے کو دے دیا. بولے حضور وقت نہیں تھا اس سے پوچھتے, جا کر کے بغیر پوچھے میں نے چارہ کاٹ کے آپ کے گھوڑے کو دے دیا. صاحبو رونے کا مقام ہے. تیغ علی شاہ سرکار رونے لگے, رو کے بولے سن میرے مرید, جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. رات کے 12:30 بجے ہم نے اپنے باپ کی بات نہیں بتائی, ہم نے اپنے قبیلے کی بات نہیں, اپنے اجداد و امجاد کی فائل نہیں کھولی. ہم نے ان کا نام لیا ہے جنہوں نے راتوں کی اندھیرے میں, رات کی اندھیری میں اللہ کا نام, انہوں نے اللہ کو حی کہا, اسی لیے اللہ نے ان کے نام کو بھی زندہ رکھا. وعدہ کرو انشاءاللہ یہ نام لیں گے, دو کام پر عمل کریں, سچ بولتے رہے اور بولو بھائی ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. یہ نہ کہنا کسی سے, یہ غلط باتیں ہیں. بچیوں کی پرورش نا نا نا, حرام نہیں کھاؤں گا تو کیسے ہوں گی. میرے بھائی وقت نہیں ہے, 1 منٹ کی آخری بات اجازت دیجیے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, میری گفتگو بڑی لمبی ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیوں میرے دل کو مگر بڑا سکون ملا. وعدہ کرو انشاءاللہ کوئی پوچھے کہ دل کی خوراک اللہ, بولو بھائی مدرسے میں یہی تعلیم ہوتی. ایک مدرسہ غریب نواز کا تھا, اس مدرسے میں بیٹھ کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہی پڑھا کرتے تھے, اللہ اللہ. کیا دہلی میں لیٹے ہوئے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ عثمان ہرونی کے پوتے, غریب نواز کے لاڈلے, بابا فرید کے شیخ کامل, صابر پاک محبوب الہی کے دادا پیر, خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا کے دادا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. پڑھا, سیکھا, اس نام سے فیض حاصل کیا, دہلی میں رہنے لگے. اپنا حلیہ بدل کے اختلاف کا دور ہے. آج ہم گوشت کھا کے ہڈیاں ہندو بھائیوں کے دروازوں پر ہماری نسلیں پھینک دیتی ہیں, آگ لگ جاتی ہے. شہر آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اپنے بچوں کو اسلامی اصول سے آشنا کراؤ, انہیں غریب نواز کا سسٹم دو, اختلاف سے بچو, ورنہ 30 سال کے بعد کیا ہوگا. جن کو آپ پیدا کر کے جا رہے ہیں وہ کس کے بھروسے رہے, وہ کس معاشرے میں سانس لیں گے. میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا, 30 سال کے بعد 40 سال کا ہو جائے گا. ابھی جب نفرتوں کی یہ فضا ہے تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا. سوچا نہیں آپ نے, کس کے دم پہ چھوڑ کے جاؤ گے دنیا سے. جو چاہے گا ان کے چہرے کی داڑھی نوچ لے گا, جو چاہے گا میری ماں بہنوں کے سر سے دوپٹے نوچ لے گا. نا 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 نا. اگر کوئی بہک گیا ہے تو ہم کیوں بہک جائیں. وہ اتنے بہکے ہوئے لوگ ہیں کہ سچے خدا کو خدا نہیں کہتے. زیادہ بات میں نہیں کروں گا شادی پر, کسی موقع پر بات کروں گا. اتنے کم لوگ ہیں سچے خدا کو خدا نہیں کہتے. اچھا اس کے مقابلے میں لایا بھی کس کو, خدا پتھر کو, اسی کی بنائی ہوئی چیز کو لایا. بڑی طاقت تھی, کوئی مضبوط چلاتے لا نہیں سکتے, کوئی اس کے مقابلے میں ہے نہیں. وہ تنہا فاعل حقیقی ہے, قادر مطلق ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا. لیکن یہ بتاؤ, جب اس نے تمہارے خدا کو خدا نہیں کہا تم نے کوئی لڑائی نہیں کی. تمہارے نبی کو اس نے نبی نہیں کہا, تم نے کوئی لڑائی نہیں کی. تمہارے قرآن کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا, تم ناراض نہیں ہوئے. جس دن اس نے تمہیں انسان نہیں مانا تم میدان میں آئے. سمجھ گئے میری بات. لڑائی کا دن تو پہلے والا تھا جب اس نے سچے خدا کو خدا نہیں کہا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں,
یہ غریب نواز کا ملک ہے، یہاں کا اصول غریب نواز نے بنا دیا۔ کھانا کھایا کرتے تھے غریب نواز، کچھ ہندو بھائی کھڑے رہتے تھے، فرماتے آپ لوگ بیٹھ جاؤ، تو بولتے حضور ہم دلت ہیں، ہریجن ہیں۔ خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، ان ہریجن دلت اقلیت طبقے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں کھانا کھلایا۔ تو وہ کہتے حضور ہم کو تو ہمارے دھرم میں پنڈت لوگ کنویں کے قریب بھی جانے نہیں دیتے، آپ ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تجھے پیدا کیا۔ یہ مسلک کی اعلیٰ حضرت بھی ہے، ٹائم نہیں ہونا بتاتا۔ غریب نواز کا اصول اپناؤ، محبت تقسیم کرو انشاءاللہ۔ دل سے بولو بھائی انشاءاللہ۔ محبوب الہی سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور بڑی نفرت ہے میری طرف سے ایک شخص کے دل میں کیا کروں، میں اس کو مار ڈالوں کیا کروں؟ تو محبوب الہی نے فرمایا تمہارے لیے ایک نسخہ ہے، وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، تم اس سے محبت کرو۔ سمجھ کے بولیے گا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے لیے ایک نسخہ ہے، ایک دوا ہے، تم اس سے محبت کرو۔ اس نے کہا اگر یہ دوا بھی کام نہ کرے تو؟ فرمایا تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، تھوڑی سی اور محبت کرو۔ بولے دوا تو یہی ہے، دوا تو یہی ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ، آپ کے پاس جو ہے وہ دیجیے نا بھائی۔ ہم نے کب کہا آپ کو تقریر کرنی ہے، نظامت کرنی ہے؟ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہوتی ہے، آؤ دین کے فروغ کے لیے اس کا استعمال کریں۔ وہ حضرت کہتے ہیں نا عجیب بات ہے، جو کسان 100 کلو کی بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا۔ سننا جملہ، عجیب بات ہے، جو شخص 100 کلو کی اناج کی بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے اٹھا نہیں سکتا۔ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں۔ امیر اور کسان میں فرق ہے، اس کا مطلب نہیں کسان 2 کوڑی کا ہے، نہ، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جس 100 کلو کی اناج کی بوری کو امیر خرید سکتا ہے اسے اٹھا نہیں سکتا، اس کے لیے کسان کی ضرورت پڑے گی۔ خواجہ بختیار کاکی، آپ کے پاس جو ہے اس کا استعمال کرو۔ آپ کے پاس سچائی ہے، آپ کے پاس حلال رزق ہے، اس کا نور ظاہر کرو۔ مالک بن دینار گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، چور آ گیا، اس نے ٹٹولنا شروع کیا، آپ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے مسجد لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا بابا چھوڑ دو، یہ میری پہلی چوری ہے۔ بولے گھر میں کیا ملا؟ بولے کچھ بھی نہیں ملا، آپ ہی ملے، کچھ نہ ملا اور آپ ہی ملے، اور میں آپ کو مل گیا، آپ مجھے مسجد میں لے کے آ گئے، میں پھنس گیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تجھے میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ تھوڑی ذمہ داری سمجھو، دل کی خوراک اللہ اور کوئی نہیں۔ بگ بازار چلے جاؤ، میگا مارٹ چلے جاؤ، کچھ نہیں ملے گا کہیں، مہنگی سے مہنگی آپ برانڈڈ گھڑی استعمال کر لو، دل کو سکون نہیں۔ خواجہ بختیار کاکی جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے وہ تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ غریب نواز کے اندر سے کیا سیکھا، کیا سکھایا، اسی ہندوستان میں رہ گئے، کتنے بٹوارے ہوئے، یہ بھوٹان بھاگا، یہ چائنا نے کچھ زمینیں قبضہ کر لی، پاکستان بھاگ گیا، بنگلہ دیش بھاگ گیا، لیکن وہ زمین نہیں گئی جس میں آپ کے دادا رہتے تھے، اور اس زمین کا وہ بادشاہ نہیں گیا جسے غریب نواز کہتے۔ سمجھ رہے؟ اصول یہاں وہی چلے گا جو غریب نواز نے بتایا۔ کیا تھا؟ خواجہ بختیار کاکی اپنے چہرے کو چھپا کر کے دلی کے جمنا ندی کے کنارے گئے تو دیکھا کہ پنڈت لوگ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو اشنان کروا رہے ہیں، نہلا رہے ہیں۔ نہانے کے بدلے میں سب لوگ 5 روپے پنڈت کو دیتے تھے۔ ایک بوڑھے پنڈت بیٹھے تھے کانپتے ہوئے، تو بختیار کاکی سرکار ان کے پاس چلے گئے، بولے چچا، بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ نہیں کسی کو نہلا رہے ہیں، اشنان کرا رہے ہیں؟ پنڈت جی بولے میں بوڑھا ہو گیا، میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، گھر کے چولہے بھی نہیں جلتے، فاقے پہ فاقے ہوتے رہتے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی مہرولی شریف چلے گئے، اپنا حولیہ بدل کے آئے اسی بوڑھے پنڈت کے پاس، بولے چاچا مجھے نہلا دیجیے۔ اسلام سلامتی والا ہے، اگر اس کے اندر شانتی اور سلامتی نہیں ہوتی تو اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ کہیں کوئی اختلاف میں پڑے، جہاں آگ لگے وہاں تم کھڑے ہو جاؤ تو آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نام کی تجلیات انوار ظاہر ہوں گے۔ بولے کہ مجھے نہلا دیجیے۔ جب نہا لیا سرکار خواجہ بختیار کاکی نے، اشنان کر لیا، بولے پیسے؟
पंडित जी ने कहा 5 रुपए, आपने उन्हें 10 रुपए दिए। बोले ज़्यादा है, बोले रख लो। दूसरे दिन फिर ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ ले गए और फिर आपने नहाया, स्नान किया। बूढ़े पंडित ने कपकपाते हुए होठों से मटके उठा के पानी डाला, फिर नहाया और नहा के कितने पैसे, कहा 5। आपने उसे 15 रुपए दिए। रोज नहाने जाते और रोज आते, रोज उसे पैसे बढ़ा बढ़ा के देते। एक दिन बातें खत्म, इजाजत दीजिएगा। एक दिन वही पंडित महरूली शरीफ के करीब से गुजर रहा था। ख्वाजा बख्तियार काकी के आस रोज़े शरीफा जहाँ पर मौजूद है आपकी हयात मुबारक में, उसने देखा बड़ी भीड़ है। उसने पूछा लोगों से, ये भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि हमारे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बड़े अल्लाह के वली हैं, हम उनकी ज़ियारत को आए हुए हैं। उस पंडित ने कहा हम तो हिंदू हैं, क्या हम उनका दर्शन कर सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जाओ। लोगों ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लेके चले गए। जैसे वहाँ पर पहुँचे तो पंडित जी ने देखा तो पहचान लिया। बोले बाबा आप ही हैं जो मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए आते? फरमाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, हाँ वो मैं ही हूँ। उसने कहा इतने लोग आपके मानने वाले हैं, आप अपने मजहब के धार्मिक गुरु हैं, इतने महान हैं, आप मेरे यहाँ मुझ जैसे बूढ़े आदमी से आप नहाने के लिए स्नान करने क्यों आते थे? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे बच्चे प्यासे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं, तो मैंने अपना होलिया बदल के तेरे घर का चूल्हा जलाने की नीयत से रोजाना नहाने के। समझ जाए, सुने, इसे किसी कागज पे लिख लेना, उसकी तस्वीर लेना, इसका स्टेटस बनाना। उसने जुमला कहा पंडित ने, देखना है कितने लोग समझते हैं। उसने कहा अब समझ में आया बाबा, नहा आप रहे थे, धुल मैं रहा था। नहा आप रहे थे, धुल मैं रहा था। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई सलाम कर लीजिए। बस इतना बताइए ये तरीका आपने कहाँ से सीखा? फरमाया मुझे यही तालीम गरीब नवाज ने दी है। दिलों के सुकून की ग़िज़ा इस्लाम मज़हब है। साहिबो आपकी जिम्मेदारी है, घर से निकलो दुकानों की बरकतों की हुसूलियाबी के लिए, तो बावजूद निकलो इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हुए जाओ इंशाअल्लाह। कभी कभी तन्हाई में उसे याद किया करो, फिर वो तन्हाई नहीं अंजुमन में तब्दील हो जाएगी। अभी या इसके पहले या इसके बाद शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से कोई बात निकली हो तो मैं और देख बजने वाले हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम का ये ख़ास फज़्ल व करम है। दुआ करें कभी भी कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। वादा करें इंशाअल्लाह यही वो मुबारक ज़मीनें हैं, यही वो मुबारक दहलीज़ है जहाँ से मुझे अल्लाह की वहदानियत के अलम को अपने शऊर और फ़िक्र की पेशानियों की फसीलों पर नस्ब करने की तौफ़ीक़ मिली। मालूम है अभी तकरीबन 12-13 साल पहले हिंदुस्तान से एक ग्रुप गया था। कहाँ पर गया था मालूम है? बोस्निया गया था। कहाँ पर गया था? एक बात सुन ले, बस फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह बात करूँगा। ये बोस्निया गया था। बोस्निया तरवला मावराउन नहर का बेल्ट है, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी स्पेन, जिसे कुर्तबा कहते हैं या करतबा कहते हैं। दुनिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद थी, समझ रहे हैं? इस्लामी सेंट्रल पॉइंट था, ये इस्लामी सेंट्रल पॉइंट था। कुर्तबा इसी मुल्क में स्पेन में मस्जिद थी। मालूम है कितनी बड़ी मस्जिद थी? बता दूं, एक रात में इस मस्जिद में चरागा के लिए 40 मन सरसों का तेल लगता है। इतनी बड़ी मस्जिद थी, एक रात में चरागा के लिए इस मस्जिद में 40 मन सरसों का तेल लगता था। पूरे मुल्क में इस्लाम की फिजा कायम थी। वजह पूरे मुल्क में स्पेन की गली कूचों में अल्लाह के नबी के नाम के मदरसे कायम थे। पूरे मुल्क में मदरसों की बहार थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पेन के ईसाइयों ने, यहूदियों ने साजिश के तौर पर मदरसे के उलमा की मोहब्बतें अवाम के दिलों से निकाल दी। जो इजारादारी दिलों पर थी उसे तोड़ दिया, उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ? उलमा-ए-किराम को केफरे किरदार पिलाया गया, इनको ज़िबा किया गया।
ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا، مدرسے کے بچے اپنے اپنے گھروں میں بھاگ گئے، تعلیم دین کا فقدان ہوا، قرآن کی تعلیم، اللہ کے نعرے لگانے والے چلے گئے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے پھر خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن کوئی نہ رہا، عیسائیوں کو موقع ملا، پھر دنیا کا سب سے حسین اسلامی ملک اسپین آپ کی نظر ہو گیا۔ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے کہا تھا اگر اس ملک میں مدرسے قائم ہوتے، بچے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہیں۔ آج وہ اسپین کی دنیا کی سب سے بڑی پرتباہ مسجد عیسائیوں کی دسترس میں، اذان دینے پر پابندی ہے، اس میں بڑی زمین پر ننگا ناچ ہوتا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اس زمین کے بڑے حصے پر بیئر بار کھلے ہوئے ہیں جہاں پر آج آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ حالات ایسے کیوں بن گئے؟ مدارس کی وقت علماء کرام کو ہم نے اپنی عزتوں کی نگاہ پہ نہیں رکھا، اور پھر بے فیض ہو گئے ادارے، اور ان کی قلیل تنخواہوں کا میں نے مذاق اڑایا، ان کی ذات کا میں نے مذاق اڑایا، ان کو جو محبتوں سے ہمیں قدردانی کا شعور ملا تھا وہ سلوک نہ کیا تو ہم بھی اجڑ گئے، ہماری نسلیں بھی اجڑ گئی۔ ایک ملک ہے انڈونیشیا جہاں بودھسٹ، جینسٹ، کمیونسٹ کے لوگ آباد ہیں، ایک بھی مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا، لادینیت کے شکار تھے وہاں کے لوگ پورے انڈونیشیا میں۔ جکارتا کا بیٹ آج اللہ کے نام کے نعرے سے گونجتا ہے، اور آپ پڑھے لکھے لوگ، ایک بھی مسلمان انڈونیشیا میں نہیں تھا۔ ایک مسلمان ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھ کر کے نکلا، انڈونیشیا کے بارڈر پہ ٹہل رہا تھا، انڈونیشیا کی فوج نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اسے انڈونیشیا کی جیل میں ڈال دیا۔ ایک مسلمان کا بچہ جس نے 3-4 سال تک مدرسے میں دن گزارے تھے، جیسے وہ انڈونیشیا کی فوج کے انڈر میں آیا نا اور جیل میں ڈالا گیا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس مدرسے کی افادیت کے حوالے سے وہ حساس ہوتے ہیں، ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، ان کی رگے حس کتنی بڑھتی ہے۔ ایک مسلمان کا بچہ 3 سال تک مدرسے پڑھنے والا بڑا ہوا، انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید ہوا، انڈونیشیا کی جیل میں مقید ہوا۔ 4 سال کے بعد جب وہ مسلمان باعزت بری ہوا، تب تک وہ جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا ہے۔ یہ بہاریں جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ انہی مدرسوں کی دین ہے، خدا کی قسم۔ ان کے جو جسم پر لباس ہیں، جو برکتوں کی نشانی ہیں، اسی اللہ اس کے رسول کے نام کی برکت ہے۔ آپ کے بچے آپ انگلش میڈیم میں پڑھیں گے تو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ حالانکہ کیا سہارا بنیں گے؟ سہارا تو وہی بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ کیوں؟ ہمارے بچے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ لیکن اگر وہی بچے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے کہ نہ بنے، مغفرت کا سامان ضرور بنتے ہیں۔ دعا کرو انشاءاللہ مدارس کی تعلیم سے اپنے آپ کو قریب رکھیں گے انشاءاللہ۔ بولے 2-3 سال کے لیے بچوں کو مدرسوں سے رشتے ان کے جوڑے رکھو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو کم سے کم حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اپنے اور غیروں کی تمیز ہو جائے۔ اسلامیات اور اس کے منفی جو اثرات مرتب کرنے والی جماعت ہے، ان کے اصل چہرے سے نقاب الٹنے کی صلاحیت رکھے، ان کے اندر عقیدے کے استحکام کے جراثیم پائے جائیں، ان کے اندر اپنے ملک سے محبت کرنے کا جذبہ، ان کے اندر سادات کی تعظیم کا جذبہ، ان کے اندر علماء کرام کی تعظیم کا جذبہ۔ اگر مدارس سے دوری ہو گئی، ایک صاحب ہے ہمارے یہاں بہت بڑا اسکول چلاتے ہیں، میرے بڑے والے بھائی کے دواخانہ پہ کھڑے تھے، میں بھی گھڑا تھا، مغرب بعد کی بات ہے، دل کہتا ہے اس کے چہرے کو نوچ لوں، میں کچھ بولتا نہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، معلوم ہے وہ گنبد خضرا بنا ہوا تھا، بہت بڑے اسکول کے وہ پروفیسر، معلوم ہے کیا بولے؟ بولے آصف بھائی، بنے کا کیا بات ہے؟ گنبد خضرا کو دیکھ کے بولے اس میں کس کی مزار شریف ہے؟ کئی کروڑ کی پراپرٹی کے وہ مالک ہیں، اسکول چلتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کے بولے اس میں کس کی مزار ہے؟ مجھے پتا نہیں۔ میں نے کہا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس ظالم کو اتنا بھی شعور نہیں وجہ تخلیق کائنات کی یہ آرام۔
हुजूर के रोज़े शरीफा को न पहचान सका, ये कब्र में माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल का जवाब क्या है। साहिबों, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को और बच्चों को आवारा होने से बचाओ और मदारिस से उनके रिश्ते जोड़ो। इंशाअल्लाह बोले 3 साल के लिए 4 साल के लिए ही सही अपने बच्चों को भेजेंगे मदरसे इंशाअल्लाह। आप कहीं पढ़ाएं, उसे हाई स्कूल इंटर करवाएं, आप उसे नीट की तैयारी करवाएं, BOMS, FMBS, MBBS, न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट करें, कुछ भी करें आप, उसे आप एडवोकेट बनाएं, जज बनाएं, चीफ जस्टिस बनाएं, लेकिन हलाल खिला के बच्चों को 3 साल मदरसे की तालीम दें। हलाल खिला के अगर ये बच्चे किसी बियर बेल के सामने गए, वहां भी दीन की बात करें, समझ गया, वहां भी दीन की बात करेंगे। हलाल खिलाया था माँ ने, और पीर साहब के पास है, बोले बाबा कोई काम बता दो, बोले तुम्हारे मोहल्ले में शराब खाना है, बोले हाँ, बोले उसी के सामने चना बेचा करो। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ने कहा हुजूर मैं चना बेचूंगा शराबियों को, बोले जाओ बेचो, बोले नुकसान होगा, बोले क्या नुकसान होगा, बोले मेरी इज्जत चली जाएगी, बोले अल्लाह उसके रसूल के नाम से ज्यादा थोड़ी तेरी इज्जत है, जा। बोले क्या होगा हुजूर, मैं शराबियों को चने बेचूंगा, बोले उनकी चढ़ी रहेगी, वो अपनी बात करेंगे, जब उनकी उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जा नर्वस क्यों होता है, जा। मदरसे का बच्चा था, शराब खाने के सामने उसने गुमती पे चना बेचना शुरू किया, शराबी आते रहे, चना खरीदते रहे, उनकी उतर गई तो ये नबी की बातें बताता रहा। अगर दिल कहे तो बोलना 4 महीने नहीं गुजरे कि शराब खाने का बोर्ड हट गया था, वहां एक मदरसे का बोर्ड लगा हुआ। ये बहार मदरसों की है, इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत करेंगे। दरमियान से कोई एक नारा बुलंद करे, एक नारा कोई, जरा हाथों को उड़ा के जवाब दीजिए। अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिलों को सुकून देगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं सच बोलते रहो, हलाल खाते रहो। क्या इजाजत दो, क्या करना है? सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। हाथों उठा के बोलो भाई क्या करना है। हम आपसे कहाँ ये कह रहे हैं कि आप एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ें, कहाँ आप आबिद शर्जिंदादार बन जाए। ना मेरे भाई सच बोलो, हलाल खाओ बस। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। इंशाअल्लाह दुआ फरमाए। अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून देता है। इतनी मोहब्बतें आप सबकी, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए। अल्लामा इमरान साहब के मदरसे में आने वाले उलमा कराम को मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ। फारिग होने वाले उलमा हुफ़ाज़ और क़ुर्रा को अल्लाह ताला मैदान महशर में ऐसे ही बख्शिश की असनाद से नवाजे। इनकी माँ, इनकी बहनें, इनके बरादरान, इनके बाप कितने खुशकिस्मत हैं कि आज उनकी घर की बहारें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान के मुहाफ़िज़ के तौर पर मुस्कुराने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।